بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پھر اس سے زیادہ شخص کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچ کو جھٹلایا۔ جب وہ اس کے پاس آیا کہ ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں، اور وہ شخص جو سچ لے کر آیا اس نے اس کی تصدیق بھی کی، یہی لوگ جو ہیں وہ بچنے والے ہیں۔ تو یہی لوگ بچنے والے جو سچ کہتے ہیں اور سچ کی تصدیق ہی کرنے والے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہ جزا ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ لیکفر اللہ، یہ کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان سے دور کر دے جو انہوں نے عمل کیے، اللہ رب العزت دور کر دے اور انہیں ان کا اجر دے، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ بہترین جزا کے مطابق ان کو دے دیا جائے جو وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں کو ڈراتے ہوئے فرما رہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، استغفر اللہ، یعنی علم کے بغیر باتیں کرنی، علم کے بغیر وہ کام کرنے جو اللہ رب العزت اور شریعت میں جائز نہیں ہے، تو وہ اصل میں ہم لوگ اللہ پہ جھوٹ ہی باندھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس چیز میں فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور ان کے لیے جہنم ہے۔ اور صاحب نے وہ بھی شخص بتا دیا کہ جو شخص جو ہے وہ سچ لے کے آئے اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی نبیوں کی تصدیق کرتا ہے، سچ کو ماننے والا، تو اس کے لیے بہت بڑی نیکی ہے۔ تو جس کے اندر یہ دو صفتیں ہوں گی، یعنی خود بھی سچ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سچائی کی تعریف بھی کرنے والا، تو انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے متقی کہا، اور ان کے لیے ہی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جنت تیار کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا بولتا فرمایا سچوں میں اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے۔ اور اسی طرح برائی گناہ آگ کی طرف لے جاتی ہے، گناہ کی طرف لے جاتی ہے، جھوٹ جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آدمی جب مسلسل جھوٹ بولنے لگتا ہے نا تو اس کے لیے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ جھوٹا ہے، استغفر اللہ۔ تو اس لیے ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا ہم یہ جزا دیتے ہیں جو ہے نیکی کرنے والے، جو محسن ہے نیک انسان، اس کو اللہ رب العزت کی ذات کل قیامت کے دن جزا ضرور دے گی، متقی کو بھی اور محسن کو بھی۔ تو ہم نے متقی بھی بننا ہے اور محسن بھی بننا ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت فرما رہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے کہ کیا بندے کے لیے اللہ کافی نہیں کہ وہ تجھے ان سے ڈراتا ہے جو اس کے سوا ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے، پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے، راہ پر لانے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ راہ پر لے آئے پھر اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے کوئی بھی انسان۔ اور اللہ سب پر غالب انتقام لینے والا ہے، ہر ایک سے اللہ رب العزت کی ذات انتقام لینے والی، تو اللہ ہی کافی ہے بندے کے لیے۔ انسان کچھ بھی کرے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر بندوں کے لیے اللہ کافی، تو اللہ جب کافی ہو جائے پھر گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس لیے بھروسہ ہمیشہ اللہ پہ رکھنا چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العزت پہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ کی ذات کوئی بھی انسان میں مشکل حالات آ جائیں، کچھ بھی آ جائے، تو فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کافی ہونا چاہیے نا، تو پھر ہمیشہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی حالات کیسے بھی ہوں، تو اللہ پہ انشاءاللہ بھروسہ کرنا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک واقعہ ملتا ہے نا کہ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے اور ایک آ گیا کافر، اسے تلوار پکڑ لی اور کہتا تھا کہ تجھے آج مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا میرا اللہ۔ اللہ کہا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ تو یعنی جب اللہ پہ اتنا بھروسہ مضبوط ہونا چاہیے کہ سامنے دشمن بھی آ جائے تب بھی ہمارا بھروسہ ہو کہ ہمیں اللہ رب العزت بچائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ تو کیا تو نے دیکھا وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کے ساتھ نقصان اٹھانے والی ہیں؟ یا وہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ رحمت کو روکنے والی ہیں؟ کہہ دیجئے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، فرمایا اس پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ تو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے یہ حسبی اللہ جو ہے یہ آقا علیہ السلام نے کہا غزوہ بدر کے موقع پر، اور ایک اور نبی نے کہا تھا۔ کس نبی نے کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ انہوں نے بھی جب آگ میں پھینکے جانے لگے تھے تو انہوں نے بھی یہی کلمات کہے تھے، قل کہہ دیجئے یا قوم، اے میری قوم، عمل کرو اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تو قریب تم دیکھ لو گے، اور جو آئے گا عذاب جس پر آئے گا وہ اس کو رسوا کر دے گا، یعنی عذاب جو ہے وہ انسان کو رسوا کرنے والا، اس پر عذاب آئے گا اور اس پر حلال ہو جائے گا، اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے جو عذاب ہے اس پر وہ اتار دیں گے۔
استغفراللہ ہمیشہ ہمیشہ، کیونکہ وہ دھمکیاں دیتے تھے نا اللہ رب العزت کو، آقا علیہ السلام کو، تو فرمایا میرے محبوب پیغمبر ان پر عذاب ضرور آئے گا، چھوٹے چھوٹے عذاب تو یہ دیکھ ہی چکے ہیں لیکن یہ مانتے نہیں، یعنی قحط سالی کے آنا، قتل ہو جانا، بدر کے مقام پہ اتنے ان کے جو تھے وہ سارے کے سارے جہنم میں چلے گئے، تو یہ سارا کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر ایک عذاب تھا۔ انا انزلنا علیک الکتاب، اور بے شک ہم نے تجھ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ نازل کی ہے، بس جو کوئی بھی سیدھے راستے پر چلا وہ اپنی جان کے لیے، اور جو گمراہ ہو گیا وہ بھی اس گمراہی اسی کے اوپر ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، میرے نبی تو ہرگز ان پر کارساز نہیں ہے، کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیونکہ ہدایت واضح کر دی ہے، سامنے ہے ہدایت، اس کو پتہ ہے، تو اللہ رب العزت نے دونوں راستے دکھائے ہیں، یہ سیدھا ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ اب یہ ہم انسانوں پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ تو فرمایا ہدایت کا راستہ اللہ نے دکھا دیا، اور وہ واضح جو ہدایت پہ ہوگا وہ اس نے اپنے لیے ہی ہوگا، یعنی ہدایت کا فائدہ ہمیں ملنا ہے، کسی اور کو تو نہیں ملنا۔ ہم جو بھی نیکی کریں گے، جو بھی کچھ کریں گے، وہ ہمیں ہی ملے گی، نہ کہ کسی اور کو۔ اللہ یتوفی الانفس، فرمایا اللہ ان جانوں کو موت کے وقت قبض کرتے ہیں، اور ان کو بھی جو نہیں مریں گی ان کی نیند میں، پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا، اور دوسری کو بھی ایک مقرر وقت تک بھیجنے دیتا ہے۔ بس بے شک اس میں لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، تو اسی لیے نیند کو جو ہے وہ موت کی بہن کہا گیا ہے، کہ نیند کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں جیسے موت کے لیے روحیں قبض کی جاتی ہیں، اسی طرح نیند کے اندر بھی ان کی روح اللہ رب العزت قبض کرتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ تو بعض اوقات دیکھتے ہیں نا خوابوں میں کہاں سے کہاں فون جاتے ہیں، ہماری روحیں جا کے کدھر سے کدھر چلی جاتی ہیں، تو وہ سارا کچھ اصل میں ہماری روح اللہ رب العزت کے قبضے میں ہوتی ہے۔ اور کبھی ہم سنتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ سویا اور اٹھا ہی نہیں، تو کچھ کی روحوں کو اللہ جب وہ سو جاتے ہیں یعنی جب قبض کرتے ہیں نیند کے لیے تو روک لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ نیند جب آتی ہے نا تو انسان جتنی مرضی کوشش کر لے اس کو روک نہیں سکتا۔ آپ میں سے کوئی ہے کہ وہ کہے میں بڑا طاقتور ہوں، نیند کو روک کے دکھاتا ہوں؟ نہیں، نیند کو وہ روک نہیں سکے گا جو مرضی ہو جائے۔ تو اسی طرح نیند کو جیسے ہم نہیں روک سکتے تو موت کو بھی کوئی نہیں روک سکے گا، جب وہ آ جائے گی تو انسان جو مرضی کر لے، جیسے جاگتا انسان جتنا مرضی پاورفل ہو وہ پھر ایک دم سو ہی جاتا ہے، آنکھ اس کی لگ ہی جاتی ہے، تو اسی طرح فرمایا جب انسان کو موت آئے گی وہ جو مرضی کرے وہ آ ہی جانی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے بھی اللہ کی دعائیں پڑھتے تھے اور اٹھتے بھی آقا علیہ السلام، کبھی ہم نے بھی سوتے ہوئے دعا پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور اٹھتے ہوئے بھی پڑھی ہے، اٹھتے ہوئے بھی اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں زندہ کر دیا۔ ہم اتخذوا من دون اللہ شفعاء، فرمایا یا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ سفارشی بنا لیے ہیں، کہہ دے اگر وہ کیا اگرچہ وہ کبھی کسی نہ کسی چیز کے مالک ہوں، عقل نہیں رکھتے، کہہ دیجئے شفاعت ساری کی ساری اللہ کے لیے، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اور اسی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی، اور اسی کی طرف تم سارے کے سارے لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، فرمایا جب اللہ ایک کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور یہ دل تنگ کن کے پڑتے ہیں؟ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ذرا اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولو، کیا ہمارے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کا ذکر کرے ہو رہا ہو تو ہمارا دل جو ہے وہ تنگ پڑ جائے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اگر ایسا نہیں ہے۔ اور فرمایا جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کی یہ مثالیں ہیں، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، اور جب کسی اور کا ذکر کریں گے، ان کی پسند کی، ان کی دلچسپی کوئی اور باتیں، پھر بڑے خوش ہیں، بہت خوش ہیں، بڑا خوش ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دل جو ہے وہ تنگ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ دل خوشی ہونے چاہیے، تاکہ قیامت کے دن رحمان ہمیں خوش کر دے کہ ہم نے اس کے ذکر کو بڑے خوشی سے سنا تھا۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی یہ پیدا کرنے والا آسمانوں کو اور زمینوں کو، ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر واقعی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، اور ان کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ ضرور فدیہ دیں گے، یعنی قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں، اور وہ ضرور اس کے بدلے میں فدیہ دیں گے، لیکن وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا کچھ بھی، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ کچھ سامنے آئے گا جو وہ گمان بھی نہیں کرتے۔ یعنی جو انسان ایک گمان کر لیتا ہے نا کہ گناہ کر کے یہ سزا ملے گی،
نہیں، ان کے سامنے تو وہ کچھ آ رہے ہیں جن کے لیے وہ گمان بھی نہیں کرتے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ، اور ان کی برائیاں جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کمایا، اور انہیں ہر وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق کرتے تھے۔ تو دنیا میں جس چیز کا مذاق اڑایا، اللہ کے دین کی بات کا، دین کی قرآن کی کسی آیت کا، نبی کے کسی فرمان کا یا دین والوں کا جو بھی مذاق اڑایا، کل قیامت کے دن ساری چیزوں نے اس کو گھیر لینا ہے، اور اس دن انسان جو ہے وہ امن میں نہیں ہوگا، خوف میں ہوگا جو ایسا انسان ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے۔ تو یہ کبھی بھی ہونی نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتے بل ہی فتنہ، یہی تو اس کی آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اصل میں آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ انسان کو کوئی نعمت دے، کوئی کامیابی دے، کوئی عہدہ دے، تو ہر انسان کہہ رہا تھا کہ میں نے یہ تجربہ کیا، اس وجہ سے یہ مجھے ملا، میں نے میرے علم کی وجہ سے یہ مجھے ملا۔ تو اصل میں علم جو ہے وہ سکھایا کس نے تھا؟ یہ دماغ کے اندر اتنی سینس، اتنی عقل جو ہے یہ ڈالی اللہ رب العزت کی ذات نے۔ تو یہ جو انسان ایسے کہتا ہے وہ بھی ایک قسم کا امتحان ہے، اس کا آزمائش ہے۔ تو اس لیے کچھ بھی ہو جائے، محنت آپ نے جتنی مرضی کی ہو، جو مرضی آپ کو علم کی وجہ سے ملے، آپ اس کو منسوب رحمان کی طرف کریں۔ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ کی رحمت سے سارا کچھ اس کی رحمت سے ہوا۔ قد قال الذین، کہا ان لوگوں نے، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فرمایا ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، تو ان کے کام نہ آیا جو وہ کمایا تھا، یعنی جو بھی انہوں نے کمایا، جو بھی محنتیں کی، جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے علم کی وجہ سے یہ سارا کچھ ملا ہے، وہ کچھ بھی ان کے کام نہیں آیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان کو گھیر لیا گیا جو انہوں نے گناہ کیے تھے اس کی وجہ سے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، وہ بھی، ان پر بھی ان کے اعمال جو ہیں وہ وبال آ پڑیں گے جو انہوں نے کمایا، اور وہ ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ مصیبتیں، یہ وبال جو ہے دنیا کے اندر بھی آئیں گے اور قیامت کے اندر تو پھر آنے ہی آنے ہیں۔ اور فرمایا اولم یعلموا ان اللہ، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کرنی ہے، یعنی زیادتیاں کرنی اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ کبھی نہ سوچے کہ مجھے معافی نہیں ملے گی، میں نے گناہ بڑے کیے تو معافی نہیں ملنی، نہیں۔ فرمایا اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، غلطیاں بڑے بڑے بھی گناہ کر لے، یعنی زنا کرنے والے نے زنا کیا تو حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، شرابی کرنے والا شراب پیتا ہے، لیکن پھر بھی اتنے بڑے گناہوں کے باوجود بھی اللہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں کہ شاید یہ شرمندہ ہو کے پلٹ آئے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ وہ 100 قاتلوں کا واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے نا بار بار کہ 100 قتل اس نے کر لیے تھے، اور پھر سچی توبہ کے لیے جب نیک مجلس والوں کی طرف، نیک لوگوں کی طرف اس نے ہجرت کی تو اس کی سچی توبہ وہاں پہنچا نہیں، لیکن سچی توبہ نے اس کا 100 قتل کرنے والے کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اس لیے اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہو جائے، گناہ ہو جائے، کوئی ایسی کوتاہی ہو جائے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہونے کی بجائے اس سے معافی مانگنی چاہیے، زیادہ سے توبہ سے رجوع کرنا چاہیے، بار بار اس کے سامنے جو ہے وہ پلٹنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ معاف کر دے گی۔ اور آگے اللہ یہی فرما رہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، یعنی گناہ ہو بھی گئے ہیں تو رب کی طرف آ جاؤ اور اس کے مطیع ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اب گناہ کر کے پلٹنا ہی نہیں، مطیع نہیں ہونا، اور یہ اس لیے سے بھی گناہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اچھا کوئی بات نہیں، اب یہ غلطی کر لیں، اب یہ گناہ کر لیں، اب یہ کام کر لیں، اب یہ حیائی دیکھ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں اپنی من پسند کا، بعد میں معافی مانگ لیں۔ وہ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا حال ہوا نا کہ کر لو بعد میں معافی مانگ، ایسی صورت میں معافی مشکل ہے، ٹھیک ہے، کہ جو پہلے ارادہ کیا جائے کہ ہمیں بعد میں معافی مل جائے گی، ایسی صورت میں معافی جو ہے بہت مشکل ہے۔ اس لیے یہ ارادہ نہیں کرنا، بلکہ اگر آپ سے گناہ ہو گئے ہیں تو معافی مانگے، سچی مانگے اور اس کی طرف مطیع ہو جائیں۔ اور فرمایا وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ، اس کی طرف مطیع ہو جاؤ، اس کی طرف رجوع کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس
اللہ کا عذاب آ جائے اور تم پھر مدد بھی نہ کیے جاؤ، یعنی پھر انسان کے میری مدد ہو جائے، میرا کچھ ہو جائے، تو تب وہ جو انسان کو کوئی مدد نہیں ملنی، کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے متی بھی ہو جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ بھی آؤ۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور اس کی پیروی کرو تو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی، اور اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے تم سوچتے بھی نہ ہوگے۔ اور کوئی شخص کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اپنے اللہ کی جانب کی، اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں سے تھا۔ وہاں پہ جا کے اس کو سمجھ آئے گی کہ میں نے بڑے بڑے مذاق کیے، میں نے تو اللہ رب العزت کی حدوں کو توڑا ہے، میں نے یہ گناہ کیے ہیں، ہائے افسوس۔ او تقولو، یا کہے گا لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا۔ یا کہے گا جب وہ عذاب کو دیکھے کاش واقعی میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو دیکھیں دنیا میں اب قرآن میں اللہ ہمیں ہر حال بتا رہے ہیں کہ جانے کے بعد انسان گناہ گار کیا کہے گا، پھر بھی اگر ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی توبہ نہیں کریں گے، پھر بھی وہی غفلت وہی باتیں، تو پھر تو انسان کا بس اللہ ہی حافظ ہے۔ فرمایا کہ وہ کہے گا اللہ مجھے ایک دفعہ لٹا دے، میں نیک عمل کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ بلا بلکہ کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس اللہ فرمائیں گے دلیلیں آئیں، میری آیات آئیں تو نے ان کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور انکار کرنے والوں سے ہو گیا۔ اللہ کی آیتیں تکبر اور انکار کی وجہ سے تم نے اس کی جھٹلا دی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تو دیکھے گا وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، استغفر اللہ، چہروں پہ سیاہی ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں گے گناہ کی وجہ سے نا جو بہت زیادہ گناہ کرتا ہے اللہ کے سامنے آتا ہی نہیں ہے، کچھ لوگ تو ہیں وہ 50-50 ہے نا، گناہ بھی کیا نیکی بھی کی، گناہ بھی کیا نیکی بھی، ان کے ساتھ تو ایسا نہیں، جو رہتے ہی گناہوں میں آپ دیکھیں گے ان کے چہرے چاہے جتنے مرضی خوبصورت ہوں لیکن ایک الگ سا ان کے چہرے پہ وہ ہوتی ہے، ایک سیاہی سی کچھ ایسا ہوتا ہے ان کے چہرے پہ۔ تو یہ قیامت کے دن ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جائیں گے۔ فرمایا الیس فی جہنم، کیا جہنم کافی نہیں ہے؟ متکبر جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ ٹھکانہ جہنم کا کافی نہیں ہے؟ اور اللہ ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈر گئے ہیں ان لوگوں کو فرمایا اور ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دیں گے، تو ان کو نجات ملے گی جو ڈرنے والے۔ تو ہم نے بھی انشاءاللہ اللہ سے ڈر کے رہنا، زندگی میں کوئی بھی غلطی ہوگی تب بھی ڈریں، کچھ بھی ہو جائے، عمل بھی کرتے ہیں تو ڈر کے رہیں کہ اللہ ہمارے عمل جو ہے یہ قبول ہو جائے۔ فرمایا اللہ رب العزت سے جو ڈرے ہیں ان کو اللہ نجات دیں گے اور نہ ان کو کوئی برائی پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی کوئی غم دنیا میں اگر غم آ بھی گئے ہیں، دنیا میں اگر کوئی برائی ان کو پہنچ بھی گئی ہے، دنیا میں اگر کسی نے کوئی ان کو نقصان دے بھی دیا ہے تو اللہ رب العزت نے دیکھیں تسلی کتنی پیاری دی ہے کہ اس کو جنت میں جانے کے بعد نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی برائی اس کو چھوئے گی۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے آیات کا انکار کیا وہی تو نقصان میں ہے۔ کل کہہ دیجئے پھر کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ اے جاہلو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور یقیناً ہم نے تیری طرف وحی کی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے کہ لائن اشرک تھا، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں۔ اب دیکھیں ہم تو بہت دور ہے نا، بہت دور کا درجہ ہے ہمارا، تو یہ نبیوں سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں۔ تو نبیوں سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے، نبیوں سے بڑھ کے اللہ کے قریب نہیں کوئی بھی، ان کو بھی یہ بات کہہ دی گئی ہے۔ تو دیکھیں ہم جہاں شرک اتنا کر رہے ہیں، ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہیں، سر ٹیک رہے ہیں، تو خود سوچیں کہ ہمیں اللہ پھر کیسے معاف کر دیں گے۔ اور فرمایا ضرور یہ جو ہے وہ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ بللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی ہے، پھر اس کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وما قدر اللہ کا قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا، جیسے قدر کا حق تھا ویسے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ تو ہم کر رہے ہیں قدر، کوشش کر رہے ہیں اللہ قبول فرما لے، لیکن جیسے فرمایا اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا ویسے انہوں نے قدر نہیں کی۔ تو دیکھا کریں کہ ہمارے پاس کسی نے آنا ہو تو ہم اس کے لیے کیسی ہے، تھوڑی کہیں چلے جائیں نا مہمان کسی کے گھر، یعنی اپنے رشتہ داروں میں چلے جائیں تو سیدھے منہ سے بلائے نہ یا تھوڑی خاطر تواضع میں سے صحیح نہ کرے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس نے تو میری قدر ہی نہیں جانی، یہی ہوتا ہے نا ہمارے منہ پہ فکرہ، تو وہ تو میری قدر ہی نہیں اس کو۔ تو دیکھیں میں اتنی دور سے چل کے بھی گئی، کر کے بھی گئی، تو سوچیں ہم اب ایک دوسرے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات جو اتنی بڑی ہے اس کی ہم کیا قدر کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم کیا خرچ کر رہے ہیں، کیا اس کو وقت دے رہے ہیں۔ ہمیں کوئی تھوڑا سا وقت نہ دے تو ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ تو رحمان کی ذات اتنی بڑی، تو ذرا اپنے آپ کو بٹھا کے سوچا کریں
کہ اس کو میں نے کیا وقت دیا، کتنا وقت دیا. تو رمضان میں تو الحمدللہ ہم دیتے ہیں، رمضان کے بعد بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کو وقت دیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، ہفتے میں 2 دن نکالیں، 3 دن نکالیں. ہونے چاہیے کہ کچھ ہم لوگ سیکھنے والے ہو جائیں، ہم کچھ کرنے والے ہو جائیں کہ ہم اللہ رب العزت کو وقت دے رہے ہیں. فرمایا والارض جمیعا، اور زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمانے زمین ساری کی ساری اللہ کی مٹھی میں ہوگی. مٹھی میں زمین ہوگی اور آسمان کو اللہ اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لیں گے. تو دائیں ہاتھ پر لپیٹ لیں گے کیونکہ آسمان جو ہے نا وہ ایک کاغذ کی طرح بچھایا گیا، اسی طرح اللہ رب العزت اس کو لپیٹ لیں گے. سبحانہ وہ پاک ہے اور بلند ہے اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں. تو جتنا مرضی کوئی شرک کرے وہ پاک بھی ہے اور بلند بھی ہے، یعنی اس کی تو بہت بڑی شان ہے. آقا علیہ السلام بیٹھے تو یہودیوں کا ایک عالم آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتا ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا پایا ہے کہ قیامت کے دن نا اللہ رب العزت آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پہ کر لیں. آسمان ایک انگلی پہ ہوں گے، زمینیں ساری ایک انگلی پہ ہوں گی، درخت سارے ایک انگلی پہ، پانی اور مٹی جو ہے وہ ایک انگلی پہ ہوں گی، باقی ساری کے مخلوقات ایک پہ ہوں گی. اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس پڑے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک نا یعنی اتنا ہنسے کہ داڑھیں نظر آنے لگی. تو آقا علیہ السلام نے پھر یہی آیت کی تلاوت کی، یعنی ان کو فرمایا پتہ بھی ہے سارا کچھ، یہ جانتے بھی ہیں پر پھر بھی مانتے نہیں، اپنی کتابوں کے اندر پڑھا بھی ہے پھر بھی نہیں مانتے. تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت جب آسمانوں کو لپیٹ لیں گے اپنی دائیں ہاتھ میں لے لیں گے اور پھر فرمائیں گے کہ میں ہوں بادشاہ، دنیا کے بادشاہ کدھر، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑے کہنے والے وہ بادشاہ کہاں ہیں. اور فرمایا کہاں ہیں وہ جو دنیا میں جابر بنے پھرتے تھے، میں جبار ہوں دنیا کے جابر کہاں ہیں، اور میں متکبر ہوں دنیا کے تکبر کرنے والے کہاں ہیں. جب وہ فرمایا بار بار اللہ رب العزت یہ بات کہیں گے، کوئی بھی آواز نہیں آئے گی، کوئی بھی نہیں بولے گا. پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آج جو ہے للہ الواحد القہار، آج ساری کی ساری بادشاہی اس اللہ واحد قہار کی ہے، اس اللہ کے لیے. ونفخ فی الصور، اور صور میں پھونکا جائے گا، اور پھر جو آسمان اور زمین میں ہوں گے مر کر گر جائیں گے مگر جسے اللہ نے چاہا. پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا، اچانک وہ کھڑے ہو جائیں گے. تو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سور کا بھی ابھی واقعہ، تو وہی سارا. فرمایا واشرقت الارض بنور ربیہا، اور زمین جو ہے وہ اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی. سبحان اللہ، جب اللہ کی ذات آئیں گے تو زمین جو ہے وہ پورے کا پورا محشر روشن ہو جائے گا. ووضع الکتاب، اور کتاب رکھی جائے گی، نامہ ایمان، اور کتاب رکھی جائے گی، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ، اور ان پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العزت دیکھیں ساری تفصیل بتا دی. اگر کوئی شخص سمجھے کہ میرا حساب نہیں ہونا، میری ملاقات نہیں ہونی، جنت ہے جنت یا جہنم نہیں ہونی، استغفر اللہ، تو نہیں، جیسا بھی اس کا عمل ہوگا اللہ رب العزت یہ سارا کچھ وہ قرآن بتا رہا ہے کہ کیسے اس دن زمین کیسی ہوگی، آسمان کیسے ہوں گے، نامہ اعمال کیسے ہوں گے، کتاب کیسی ہوگی، ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سامنے کر دی ہے. فرمایا ووفیت کل نفس، ہر انسان کو اس کا پورا پورا دیا جائے گا جو وہ عمل کرتا ہے، اور وہ جانتے ہیں جو وہ کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے. وسیق الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یعنی استغفر اللہ، گروہ در گروہ، جماعتوں کی طرح، جیسے ایک جماعت ہوتی ہے نا، جماعت ایک گروہ، ان کو جہنم کی طرف بلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور اس کا نگران جو ہوگا، چوکیدار، وہ ان سے پوچھے گا الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھتا اور تمہیں قیامت کے دن سے، اس دن سے ڈراتا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں. وہاں پہ جا کے کہنا کیوں نہیں، تو آج ہی سمجھ جائیں کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی آئے، کتاب لے کے آئے اور ہمیں ڈرا رہے. قرآن کے اندر ایک ایک بات کی وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا، سارا کچھ الرٹ کر دیا. اب ہمیں بتا دیا جائے کہ آپ یہاں سے جائیں گے تو یہ آپ کو نقصان ہے، یعنی آپ کو بتایا جائے آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو یہ والا راستہ جو ہے نا بڑا خطرناک ہے. یہاں پہ جگہ جگہ پہ جو ہے وہ راستے کے اندر خاردار پہاڑیاں بھی ہیں، یا جگہ جگہ پہ خاردار چیزیں ہیں، یا وہاں پہ کوئی لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم وہاں سے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. لیکن اللہ نے دیکھے کتنے مختلف طریقوں سے اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، ہر انداز سے بتا رہے ہیں، ہم پھر بھی اسی راستے پہ جا رہے ہیں کہ نہیں جو بھی ہم نے وہیں پہ جانا ہے. تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ان راستوں پہ چلنے سے محفوظ رکھے.
قالو کہا جائے گا بلا کیوں نہیں، لیکن اللہ کا کلمہ جو ہے وہ سچ ہو گیا کافروں کے لیے کہ لدخلوا ابواب جہنم، اور ان کو کہا جائے گا جہنم میں دروازوں سے داخل ہو جاؤ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یہ بری جگہ ہوگی تکبر کرنے والوں کے لیے، تو خاص کر جو تکبر کرنے والے ہیں ان کے لیے، کیونکہ فرمایا جس کے دل میں رائی برابر بھی اگر تکبر ہوا وہ جنت میں جا نہیں سکتا، تو اس لیے اللہ تکبر سے محفوظ رکھے۔ وسیق الذین، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں وہ بھی گروہ در گروہ جنت میں جائیں گے، سبحان اللہ، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان کے لیے چوکیدار کہے گا کہ سلام علیکم طبتم، تمہارے اوپر سلام ہو، تم پکیزہ رہو، بس اس میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ داخل ہونا، یعنی جنت میں داخل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابی ہریرہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو پہلی جائے گی نا جماعت، ان کے چہرے 14ویں کی رات کی طرح روشن ہوں گے، ایسے چمک رہے ہوں گے۔ ان کے بعد جو جائیں گے ان کے چہرے جو ہے وہ ستاروں کی طرح ہوں گے۔ اس کے بعد جیسے جیسے جس چیز کے عمل، جس چیز کے دلوں میں الفت ہوگی، ویسے ویسے فرمایا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور جا کے وہ جنت میں کہیں گے کیا، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ تو جب بھی اللہ رب العزت کی ذات دنیا میں بھی آپ کو کوئی کامیابی دیتے ہیں، دنیا میں بھی کوئی اس کا وعدہ جو ہے وہ ہمارے اوپر سچا ہوتا ہے، تو ہمیں الحمدللہ کہتے ہوئے یہی کلمات کہنے چاہیے۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، اور ہم جنت میں جہاں چاہیں گے وہاں پہ اپنی جگہ بنا لیں گے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، فرمایا عمل کرنے والوں کے لیے اچھا اجر ہے، یعنی جو لوگ عمل کرتے ہیں نا دنیا کے اندر، جو نیکی کرتے، عمل کرتے، محنت کرتے، ان کے لیے اچھا اجر۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرے ڈالے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کی ایک ہی کلمات ہیں کہ ساری تعریفیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے۔ تو اس لیے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبانوں پہ بھی یہی کلمات ہونی چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مومن مکی صورت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کے اتارنے والا اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ غافر الذنب، وہ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، بہت سخت سزا دینے والا اور بڑا فضل والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا ہے؟ غافر الذنب، یعنی اللہ گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے تو ہمیں ہر غلطی سے اس سے معافی مانگنی چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ توبہ کرنے والا جو گناہ گار ہے نا اس کے لیے دو رحمتیں ہیں، ایک تو وہ اللہ کی یعنی توبہ اللہ اس کی قبول کرتے ہیں، دوسرا اللہ رب العزت کی ذات اس کی نیکیاں بنا دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال یعنی گناہ جو ہیں اس کی نیکیاں لکھی دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے توبہ زیادہ کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہر وقت اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہوئے اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ صاف کرنا چاہیے۔ جیسے ہم اپنی جسمانی طہارت کا خیال رکھتے ہیں نا، یعنی اپنے آپ کو پاک صاف، ایسے ہی ہم اپنی روحانی طہارت کا بھی خیال رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ 2 دن منہ نہ دھو تو کیا رہ لیں گے آپ لوگ؟ 1 دن ہی لگا لو، سکون ہی منہ دھوتے شام تک، تو کیسا فیل کریں گے؟ کوئی مہمان آ جائے تو جائیں گے اس کے سامنے، یا کوئی بھی ویسے گھر میں ہی اپنے آپ کو عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا آج میں نے منہ نہیں دھویا۔ تو اسی طرح سوچیں کہ ہم اپنی طہارت کا اتنا خیال رکھتے ہیں، چہرہ تو 1 دن نہ دھلے تو پھر فوری سے ایسے عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، گوجھ سا۔ تو ہماری جو روحانی روح ہماری ہے اس کو بھی کبھی صاف کرنے کا سوچا کریں کہ اس کو بھی ہم نے صاف کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کیونکہ بخشنے والا بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی، اس کی طرف ہی ساری صفات اس کی ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیات پہ جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو اس کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ میرے نبی یہ جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے بڑا وہ کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی آیات کے، اگر اللہ کی آیتوں کے انکار کے باوجود ان کو کوئی ترقی مل رہی ہے، یعنی ایک طرف تو وہ کھل کے جو ہے وہ بغاوت کر رہے ہیں، کھل کے گناہ کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کو کوئی ترقی مل رہی ہے یا کوئی دنیا میں ان کی ترقی یا ملکوں کے اندر ان کا آنا جانا، فرمایا میرے نبی یہ آپ کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی اللہ رب العزت دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ سراسر اصل میں دنیا کی یہ چیزیں ہیں، دنیا کا یہ دھوکہ ہے جو ان کو دیا ہے، پھر ختم ہو جائے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، فرمایا اس سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا اور ان کے بعد بھی کئی جماعتوں نے، اور ہر امت میں نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے گرفتار کرنے، اور انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میری سزا کیسی تھی۔ اور اسی طرح ان لوگوں پر رب تیرے رب کی بات ثابت ہوگی جنہوں نے کفر کیا، اور بے شک وہی لوگ آگ والے ہیں، یعنی پہلی قوموں نے کیا کیا اور پھر کیسے اللہ رب العزت نے ان کو پکڑ لیا۔ الذین یحملون العرش، اور وہ لوگ جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ تو دیکھیں بار بار تسبیح کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا اور جو بھی اس کے ارد گرد ہیں، جتنے بھی فرشتے عرش کے ارد گرد ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ کرتے ہیں، اور ساتھ میں وَيُؤْمِنُونَ، اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ تو دیکھیں فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جو ہیں وہ، اور جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا، وہ کن کے لیے بخشش مانگتے ہیں؟ مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ تو اس لیے ایمان جو ہے نا وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ سوچا کریں کہ ہم لوگوں نے کوئی غلطی نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے اللہ رب العزت پہ، کہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمیں اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں وہ بھی دعا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں نا ان میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں، تو فرمایا اس کی کان کی لو سے کندھے تک، ذرا یہ کان کی لو اور کندھے کا ہاتھ رکھے تو کتنا لگتا ہے؟ اتنا سن رکھا، تھوڑا سا کان کی لو اور کندھے تک کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا فاصلہ ہے کہ 700 سال کی مسافت، تھوڑی نہیں ہے، 700 سال، 700 سال کی مسافت، یعنی ان کی گردنیں اتنی لمبی ہیں، تو سوچیں ان کے ہاتھ پاؤں باقی اعضاء کتنے بڑے ہوں گے۔ تو انہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ عرش کو اٹھانے والے جو ہے وہ مومنوں کے لیے، جو ایمان لانے والے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ بخشش کی دعا ان کی کیا ہوتی ہے؟ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے رب ہمارے تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، یعنی تیری ہر چیز نے رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی۔ تو توبہ کرتے ہوئے یہ خیال رکھا کریں، معافی مانگتے رہا کریں کہ ہمیں فرشتوں کی دعا لینی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی فرشتے بھی وہ جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا، اتنے بلند مرتبے والے فرشتے۔ تو فرمایا وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جنہوں نے توبہ کی ان لوگوں کو بخش دے، اور تیرے راستے میں وہ چلے بھی ہیں، یعنی صرف توبہ ہی نہیں کی، تیرے راستے میں کوششیں بھی کی ہیں، تیرے گھروں کی طرف چلنا بھی ان کا ہے، اس لیے یہ دو ان کی صفتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کو بخش دے اور ان کو عذاب جہنم سے بچا۔ اللہ رب العزت سے وہ دعا کرتے کہ اللہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچا رہے ہیں کہ اللہ ان کو جہنم میں نہ جانے دینا، تو اس لیے کچھ ایسے اعمال کرو کہ جو ہم لوگ فرشتوں کی دعا کے مستحق بن جائیں۔ تو یہاں پہ کون سی دو باتیں بتائی گئی جس کی وجہ سے ہم فرشتوں کی دعا ملے گی؟ توبہ کرنے والی اور ایمان، پہلے 3 باتیں بنتی ہیں، ایمان، پھر توبہ کرنا، اور نمبر 3 اللہ کے راستے میں چلنے والے، اللہ کے راستے میں جانے والے۔ اسی طرح بہت سی حدیث ملتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، بیٹھ کے وہ وہیں پہ ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، ہاں کسی مجبوری کی وجہ سے، جلدی کی وجہ سے اس کو اٹھنا پڑ گیا تو وہ اٹھ گیا، اس کا ہر نماز کا ایک نہیں تھا، لیکن وہ مجبوری میں اٹھا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جتنی دیر مصلی پہ انسان بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس بندے کو بخش دے، اللہم ارحمہ، اللہ رحم فرما، اللہم تب علیہ، اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما لے۔ اسی طرح جو انسان باوضو ہو کے سوتا ہے اس کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں،
ٹھیک ہے. ہم نے ہر وہ عمل کرنا ہے جس سے ہمیں فرشتوں کی دعا مل جائے. اسی طرح کوئی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو 70,000 فرشتے، اگر کوئی صبح کو جاتا ہے نا تو 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. اور ایسے ہی اگر کوئی شام کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام سے صبح کے لیے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. تو جب بھی کسی کی ذمہ داری کے لیے جائیں، نیت اخلاص کے ساتھ میں اللہ کے لیے جا رہی ہوں، اس لیے ایک مسلمان کو مسلمان پہ حق ہے میں اس کا ذرا پوچھ کے آؤں، تو سوچتے جائیے گا کہ ہمارے لیے یہ میرا جانا جو ہے، یہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ خاندان کی وجہ سے اچھا فلاں میرا یہ رشتہ دار ہے وہ آیا تھا تو مجھے بھی جانا پڑے گا، تو وہ آیا مجھے جانا پڑے گا، یہ نہیں رکھنا، اللہ کے لیے رکھنا ہے. تاکہ اور یہ سوچتے جانا ہے کہ میں اللہ کے لیے جا رہی ہوں، مجھے 70,000 فرشتوں کی دعا ملنی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جب اس یقین سے ہم کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا وہ دعائیں ضرور کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ضرور لینی چاہیے. اس لیے ان الذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہیں پکار کر کہا جائے گا یقیناً اللہ کا ناراض ہونا بہت زیادہ تھا تمہارے اپنے آپ پر ناراض ہونے سے. جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ انکار کرتے ہیں. ربنا وادخلہم جنات عدن، اور وہ کہتے ہیں رب ہمارے انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کریں. یعنی فرشتوں کی دعا دیکھیے کتنی خوبصورت ہے. پیچھے کہا اللہ ان کو عذاب سے بچائے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں اللہ ان کو جنتوں میں داخل کر جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، اور جو بھی ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور ان کے اولاد جو ہیں نیک، ایسے وہ بھی اسی لائق ہیں. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. تو اللہ رب العزت سے کہ اللہ وہ بے شک تو غالب حکمت والا ہے، ان کی اولاد یعنی جس کی اولاد بھی نیک ہوگی، بیویاں نیک ہوں گی، وہ بھی ساتھ میں جائیں گی، ان کو بھی ساتھ میں ان کا مقام ملے گا. اور ان کو برائی سے بچا، اور انہیں برائی سے بچا، اور اس دن کی برائی سے بھی بچا لے، یعنی دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے اندر، آخرت کی برائی سے بھی بچا لے اور اس دن کی برائی سے بھی بچا لے. فقد رحمتہ، اور اس پر مہربانی فرما. اور یہ کامیابی بہت بڑی ہے، یعنی جس کے لیے فرشتوں کی دعا مل گئی اس کے لیے اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں پکارا جائے گا یقیناً اللہ کا ناراض ہونا بہت زیادہ تھا تمہارے اپنے آپ پر ناراض ہونے سے. جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرنے والے تھے. انکار کر کے قالو، کہتے ہیں رب ہمارے تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا، سو ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، تو کیا کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ یعنی اب واپس چلے جائیں، وہاں سے جا کے معافی مل جائے. اللہ رب العزت فرمائے گی ذالکم بانہ، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جب اس اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے. یعنی اب تم لوگ کہتے ہو ہمیں پتہ چل گیا ہے سارا کچھ، لیکن جب پکارا جاتا تب تم انکار کرتے تھے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. فالحکم للہ العلی الخبیر، بس اب فیصلہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں، جو بہت بڑا ہے، بہت بلند اور بہت بڑا ہے. والذی، وہی ذات ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے اس نے آسمان سے رزق اتارا ہے. یعنی اللہ رب العزت بارش کیسے اترتی ہے اور پھر وہ نباتات اگاتی ہے، تو یہ انسان کا ایک قسم کا رزق ہے. اور فرمایا اس کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا جو رجوع کرتا ہے. فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اللہ کو پکارو اس کے دین کے ساتھ خالص ہو کے، اگرچہ کافر برا مان جائے. یعنی کافر لوگ جو ہیں یہ اہل ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو خالص ہو کے پکارو اگرچہ مشرکین دوسرے لوگ آپ کی مخالفت ہی کیوں نہ کر رہے ہیں. رفیع الدرجات، وہ بہت بلند درجوں والا، عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی وہی حکم سے وہی اتارتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے جس دن وہ صاف ظاہر ہوں گے، ان کی کوئی چیز اللہ پر چھپی نہ ہوگی. آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے بتاؤ آج جو ہے وہ کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ ایک ہی کی جو ایک ہے اور سب کے سب کو جو ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے واحد قہار ہے، زبردست ہے. تو ساری کی ساری بادشاہی اسی کے لیے ہے. اور آج اللہ رب العزت ہمارے آج ہم ہر شخص کو اس کا بدلہ دیں گے جو اس نے کمایا. لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جانا. بے شک اللہ بہت جلد ہی حساب لینے والا ہے، تو حساب کا وقت بہت قریب ہے. تو اللہ رب العزت آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر چیز جو تھی وہ اپنے ہاتھ سے بنائی. فرمایا 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی، باقی اس کے کن سے بنی. وہ 4 چیزیں عرش اللہ کا،
قلم حضرت آدم علیہ السلام کو اور جنت عدن یہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائے. باقی جو ہیں ساری مخلوقات اس کو اللہ رب العزت نے اپنے لفظ کن سے کہا اور فیکون ہو گیا. تو اللہ رب العزت کے بہت بلند درجوں والا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت کے 100 درجے اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے 100 سال کا فاصلہ ہوتا ہے. 100 سال کوئی سفر کرے اتنا لمبا فاصلہ تو اتنا فاصلہ ہے. اور فرمایا زمین اور آسمان اور جنت اور فردوس اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. یعنی جنت الفردوس جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے کیونکہ اس میں سے 4 نہریں نکلتی ہیں. اور فرمایا جب بھی تم سوال کرو تو اللہ رب العزت سے کیا کرو؟ جنت الفردوس کا کرو. تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو کیونکہ وہ بہت بلند اور بہت اعلیٰ درجے والی جنت ہے. تو اللہ ہمیں بھی وہ جنت عطا فرما دے. اللہ رب العزت وہ اسی کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں. سارا کچھ اللہ قبول فرمائے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو بھی کریں گے اللہ بدلا دے گا. بار بار رحمان یہی بات کر رہے ہیں بار بار کہ پورا بدلا. جو شکر کرتا ہے اس کو بھی ملے گا, جو ناشکری کرتا ہے اس کو بھی ملے گا, اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جانا. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اور فرمایا انہیں قریب آنے والی گھڑی کے دن سے ڈرا. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قریب آنے والی گھڑی یعنی قیامت کہ اس کا دن محشر کا دن بڑا سخت ہونا ہے. اس کی حیبت کے بارے میں بتاؤ, اس کا سارا بتاؤ کہ وہ دن بڑا سخت ہے جب دل جو ہے وہ کلیجے دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم کی وجہ سے. یعنی اتنا غم ہوگا انسان کو دیکھے گا اتنا غمگین ہوگا کہ اس کا دل جو ہے نا وہ گلے تک پہنچ جائے گا. اور مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے گی. تو کوئی بھی دوست کوئی بھی سفارشی نہیں ہونا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے بہت زیادہ نزدیک کر دیا جائے. اتنا نزدیک کہ 1 میل کا فاصلہ اس سے بھی بڑا بلکہ زیادہ. اور بعض میں حدیث میں آتا ہے کہ انسان ایسے ہاتھ کھڑا کرے گا نا تو اس کا ہاتھ جا کے سورج کو لگے گا. یعنی اتنا نزدیک سورج ہوگا. یہ ذرا ایک زیادہ تپش تھی, کتنا برا حال تھا ہمارا. ابھی تو اتنی میلوں دور ہے سورج اور ہم سے وہ گرمی برداشت ہی ہو رہی تھی. تو سوچا کریں کہ وہ جو جب سورج اتنا نزدیک آ جانا ہے تب ہمارا حال کیا ہوگا. تو اس دن سے ڈریں, اس دن کا حال سوچا کریں کہ اللہ رب العزت وہ دن اس دن ہم سب کو اللہ محفوظ رکھے. اور فرمایا سب اپنے اپنے عملوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے. یعنی جس کا جو عمل ہے. یہاں پہ تھوڑا پسینہ آ جائے نا جلدی سے پنکھے کے نیچے آتے گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے, صاف کر رہے ہوتے, تو وہاں پہ تو ایسا کچھ ہونا ہی نہیں ہے, نہ پنکھے نہ کوئی گھبراہٹ میں صاف کرنے کے لیے کچھ. تو فرمایا ہر انسان اپنے عملوں کے مطابق جو ہے وہ پسینے میں ڈوبے ہوں گے. ان میں سے کوئی تو وہ ہوں گے جو اپنے ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا, اور کوئی وہ ہوگا جو گھٹنوں تک, اور کوئی کمر تک, اور کوئی کسی کو پسینے کی لگام پہنائی جائے گی سگلا, یعنی ان کے منہ تک پسینہ ہوگا. اللہ رب العزت محفوظ فرمائے. یعلم خائنۃ العیون فرمایا اللہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور اسے بھی جو سینوں میں چھپاتے ہیں. یعنی آنکھوں کی خیانت سے مراد کہ جو بھی تم لوگ حرام دیکھتے ہو, حرام کرتے ہو, حرام نظریں ڈالتے ہو, اللہ غیر محرم کو دیکھنا کرنا, یہ سارا جو ہے یہ آنکھوں کی خیانت ہے. تو اللہ رب العزت نے خاص کر اس کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, خاص کر اس کا ذکر کر کے ہمیں الرٹ کر دیا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی خیانت جو ہے اس کو اللہ دیکھ رہی ہے. یعنی جو کچھ بھی تم کر رہے ہو, چھوٹی ہے بڑی ہے, کچھ بھی دیکھتے ہو تم تو چھپ چھپ کے دیکھتے ہو, لیکن رحمان کے پاس جو ہے وہ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. وما تخفی الصدور اور جو کچھ بھی تم سینوں میں چھپاتے, یعنی دل میں جو بری بات, برے خیالات, کسی کے لیے حسد, کینہ, جو بھی کچھ جو بھی ہمارے دل میں ہم چھپا سکتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کیا کہ دلوں میں چھپا کے بیٹھے. ایک جگہ پہ بیٹھتے ہوئے بھی دلوں میں کچھ چھپایا ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات فرمائے قیامت کے دن سب کچھ جانتی ہے. واللہ یقضی بالحق اور وہ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. وہ بھی اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا پکارتے کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے. بے شک اللہ ہی تو ہے. اللہ رب العزت فرماتے اللہ ہی تو ہے, وہ ہر چیز کو سننے والا, دیکھنے والا. اولم یسیروا فی الارض کیا وہ انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہو گیا جو اس سے پہلے تھے. یعنی زمین میں چل پھر کے دیکھیں ان لوگوں کا انجام کیسا ہو گیا جو ان سے پہلے تھے, ان سے پہلے. اور فرمایا وہ تو قوت میں اس سے بھی زیادہ تھے,
کانوں ہم اشد منہم قوہ، وہ قوت میں اس سے بھی زیادہ تھے اور یادگاروں کے اعتبار سے زمین میں اس سے بھی زیادہ تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ یعنی دنیا میں اتنے بڑے کارنامے کرنے والے لوگ بھی آئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو پکڑا۔ فرعون کا حال دیکھیں، کتنی ترقی تھی ان کو، کتنا کچھ تھا ان کے پاس، لیکن جب وہ غرق کر دیے گئے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے حالات کیا تھے، وہ یہ چیزیں کیسے بناتے تھے، کیسے سارا کچھ کرتے تھے۔ تو اس لیے دنیا کی کوئی بھی ترقی، کوئی بھی عہدہ، کتنے بھی انسان بڑے مقام پہ پہنچ جائے نا، تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر وہ نیکی نہیں کرتا تو اس کو اللہ کے عذاب سے اس کی وہ ترقی، اس کا بڑا پن، اس کا عہدہ جو ہے وہ بچا نہیں سکے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا کی ترقی کی بجائے ہمیں آخرت کی ترقی مل جائے، آخرت کا مقام مل جائے، آخرت کی یہاں پہ بڑی بڑی عمارتیں یا بڑا بڑا کچھ کیا کرنا ہے، آخرت کے اندر مل جائے، کیونکہ جو دنیا ہے وہ تو کسی نہ کسی دن ختم ہو ہی جانی ہے، وہ تو چلی جانی ہے، اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی، اس لیے اللہ رب العزت آخرت کا مقام دے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور پھر فرمایا اللہ رب العزت جب گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے تو اسے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوتا انہیں، اور یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ ان کے پاس اس کے رسول واضح دلیلیں لے کے آتے رہتے ہیں، تو انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا، اور فرمایا بے شک وہ بہت قوت والا ہے، بہت سخت عذاب دینے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور بہت جھوٹا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف نہیں آئے بلکہ فرعون، حامان، قارون سب کی طرف آئے تھے، اور انہوں نے کہا، وہ سارے کیا کہتے تھے، فرعون نے بھی یہی کہا، حمان نے بھی یہی کہا، قارون نے بھی یہی کہا کہ یہ جادوگر اور جھوٹا ہے۔ بس جب وہ ہمارے ہاں سے حق لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائیں قتل کرو، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور انہیں اور نہیں کافروں کی چال مگر سراسر ناکام، اللہ رب العزت فرما رہے۔ یعنی کتنی بڑی ان کی آزمائش تھی کہ جو بھی ایمان لاتا ان کو کہہ دیا جاتا کہ اگر وہ یہ ایمان لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پہ تو ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے، بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے، تو اللہ رب العزت بیٹوں کو قتل اور بیٹیوں کو زندہ، یہ ان کی ایک سازش تھی۔ تو دیکھیں کتنا بڑا ان کا امتحان تھا، لیکن وہ پھر بھی جو تھے وہ ایمان لائے اور اس پہ پورے رہے۔ تو سوچیں ہمارے لیے کیا آزمائش ہے، ہمیں بھی کیا کچھ ایسا قربان کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو اپنے گھروں میں بڑے سکون سے بیٹھے ہیں الحمدللہ، اگر گھروں میں آرام سے بیٹھے کھاتے پیتے، یہ نہیں کہ ایک وقت کی ملتی ہے اور کئی دن ملتی نہیں، الحمدللہ ہم لوگ 2 ٹائم نہیں تو 3 ٹائم نہیں تو 2 ٹائم تو ضرور کھاتے ہیں، کھا کے سوتے ہیں، کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا، تو اتنی اللہ رب العزت کی نوازیاں ہمارے اوپر ہوتی ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم تو زیادہ اس کے شکر گزار اور زیادہ عبادت گزار بن جائیں، بلکہ ہم زیادہ اس کی نشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کالا کہا وقال کہا فرعون کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، یعنی کہتے ہیں میں موسیٰ کو قتل ہی کر دوں، اتنا بے بس تھا کہ ایک موسیٰ علیہ السلام پہ قابو نہیں پا رہا، اور وہ اپنے رب کو پکار لے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا، اور یہ بھی مجھے فکر ہے کہ یہ زمین میں جو ہے وہ فساد پھیلائے گا۔ موسیٰ نے کہا کہ بے شک میں نے اپنے رب وقال موسیٰ انی اعوذ بربی وربکم من کل متکبر، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کتنی پیاری دعا کی، اس لیے اس کو انڈرلائن کر لیں۔ جب بھی کوئی ایسا خطرہ ہو، ایسی بات ہو کہ آپ لوگوں کو کسی کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں یا دین کے بارے میں آپ سے کوئی ایسے کچھ سختیاں کر رہا ہے، تو تب یہی دعا کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اعوذ بربی وربکم من کل متکبر، کہ میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے ہر اس متکبر سے جو فرمایا یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ یوم حساب پر ایمان نہیں ہوگا تو دوسرا جو ہے وہ انسان کسی کو تنگ کرے گا۔ وقال رجل مؤمن، اور ان میں سے مومن شخص نے کہا، اب دیکھیں ایک شخص تھا وہ مومن تھا آل فرعون میں سے، فرعون کی آل میں سے، تو وہ آیا اور اس نے کیسے ان کو اپنا ایمان چھپائے پھرتا تھا، جب دیکھا کہ یہ تو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر آ کے جو تھا وہ آ کے ان کو سمجھانا شروع کیا، اور اس کا سمجھانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے نام پہ اللہ نے صورت ہی رکھ دی ہے، اور وہ شخص آل فرعون سے تھا ایک مومن آدمی، اس نے کہا جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہ تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرو گے جو کہتا ہے یقول ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تحقیق وہ تمہارے پاس بڑی دلیلیں بھی لے کے آیا تمہارے رب کے
پاس سے وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس کا کچھ حصہ پہنچ جائے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے. یعنی دو ہی باتیں، یہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ سچ ہوتا ہے. تو میں اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ اس پہ ہوگا، اگر وہ سچا ہے تو پھر سچا ہے. تو جو وہ کہہ رہا ہے نا تمہیں کہ کوئی عذاب یا ایسا کچھ آنا ہے تو وہ تم کو پہنچ کے رہے گا، وہ پہنچے گا، ضرور پہنچے گا. بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا سخت جھوٹا ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کی راہ میں جھوٹ بھی رکاوٹ بنتا ہے. یعنی انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ پھر ہدایت سے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور ہدایت سے غافل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر چاہتے ہیں ہم پکے ہدایت والے رستے پہ آئیں تو ہمیں یہ کیا چھوڑنا پڑے گا؟ جھوٹ، کیونکہ جھوٹ بھی بہت ساری برائیوں کی جو جڑ ہے. اے میری قوم، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اس حال میں کہ تم اس سرزمین میں غالب ہو، پھر اللہ کا عذاب سے کون ہماری مدد کرے گا اگر وہ ہم پر آ گیا؟ فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود رائے رکھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ ہی بتا رہا ہوں. یعنی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میری بات بالکل ٹھیک ہے. یعنی وہ دیکھیں نفس نے اس کو کتنے دھوکے میں ڈالا، وہ کہہ رہا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اچھا ہے. تو ایسے ہی اکثر ہوتا ہے نا، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو نفس کہتا ہے نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے. وقال، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، میری قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تم سے اس دن سے جو گروہوں کے دن، یعنی ان کا دن تھا نا جیسے ان پہ عذاب آئے تھے، تو اس دن سے ڈرتا ہوں. یعنی وہ علم والا تھا، اس نے ساری ہسٹری پڑھ رکھی تھی کہ کس کے ساتھ کیا ہوا، اس لیے سب کو ڈرا رہا ہے. مثل ابھی قوم نوح، مثل قوم نوح کی مثل عاد اور سمود اور ان لوگوں کی حال کی مانند جو اس کے بعد تھے. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتے. وہ یا قوم، اے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے. اور اے میری قوم، اور تمہارے لیے کوئی بھی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے، جس کو اللہ رب العزت گمراہ کر دے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُف، اور یقیناً تمہارے پاس یوسف علیہ السلام واضح دلیلیں لے کر آئے تھے تو تم اس کے بارے میں شک ہی میں رہے. یوسف علیہ السلام واضح دلیلیں لے کے آئے اور تم اس کے بارے میں شک ہی میں رہے جو وہ تمہارے پاس لے کر آیا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو اس نے کہا کہ اس کے بعد اللہ کبھی کوئی رسول نہیں بھیجے گا. اس طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام ادھر تھے مصر میں اور اس کو تبلیغ کر رہے تھے، تو فرمایا جب وہ چلے گئے تو اس نے کہا اب نہیں اللہ کسی کو بھیجے گا. الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. بڑی ناراضگی کی بات ہے. یہ تو کابر مقت نہیں، اللہ کے پاس یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کا حکم ماننا نہیں، بحث و مباحثے میں پڑے رہنا. اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے، اس طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. جو تکبر کرتا ہے، جو سرکشی کرتا ہے، اللہ رب العزت کے دل پر مہر لگاتا ہے. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا اے حمان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں رستوں پر پہنچ جاؤں، آسمانوں کے راستوں پر، بس موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں. اتنی بڑی سرکشی، اپنے آپ کو اتنا بڑا وہ کر رہا ہے، کہتا ہے میرے لیے بناؤ ایک اتنی زیادہ اونچی عمارت تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے رب کو جھانکوں. اور اسی طرح اس کے اعمال، جو فرعون کے اعمال تھے، اس کو مزین کر دیا تھا، اس کو مزین بنا دیا، خوشنما، اور وہ سیدھی راست سے رک گیا. اور فرعون کی تدبیر جو تھی وہ تباہی والی تھی، اس نے جو بھی کچھ کیا وہ تباہی والا تھا. وقال الذی آمن، پھر وہی شخص جو مومن تھا وہ پھر تبلیغ کر رہا ہے. اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا میری قوم میرے پیچھے چلو میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا. اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی دیکھیں کتنا وہ درس دے رہا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے اس میں تو بس فائدہ تھوڑا سا معمولی سا فائدہ ہے، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ سے رہنے والا ہے. تو تبلیغ کا مرکزی نقطہ سمجھ آ گیا. کیا جب بھی کسی کو بتائیں، اس کو سمجھائیں، اس کو سمجھانے کا انداز یہ ہونا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ یہ دنیا ہے 4 دن کی، اچھے بھی گزر جائے گی، کچھ برداشت کر کے بھی، یعنی یہ تو ہے ہی گزرنے والی، جیسی بھی گزری گزرنی ضرور ہے. یہ نہیں کہ انسان پریشان بیٹھا اور کہتا ہے کہ دن بیٹھا اور یہ دن گزرے گا نہیں، تو گزر جاتا ہے. دن کا رات بھی گزر جاتی ہے. کوئی بیمار ہے اس کو دیکھ دے، بیماری کے لیے دن بھی گزرتا ہے، رات بھی گزرتی ہے. تو دن رات جو ہے انہوں نے گزرتے رہنا ہے، ہم جو بھی کریں. تو اس لیے جو آخرت کا گھر ہے وہ ہمیشگی کا ہے، تو اس لیے اس کا سوچنا چاہیے، اس کے لیے عمل کرنے چاہیے کہ یہ دن گزر جانے وہ ہمیشہ کی، تو ہمیشہ کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے.
من عامل سیئۃ، اور جس نے بھی کوئی برائی کی تو اس کو اس کا وہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی نیک کی عمل کیا، ومن عامل صالحا من ذکر او انثی، جس نے کوئی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہے یا عورت، وہو مؤمن، وہی مومن ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے دیکھیں کتنا پیارا انداز کہ کوئی یہ نہ سمجھے، مرد سمجھے کہ میں نے ذکر کیا تو میں مومن ہوں، تو عورت کا ذکر نہیں ہے تو دونوں کا ذکر ساتھ میں کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت، دونوں اگر نیکی کرتے ہیں، عمل اچھے کرتے ہیں تو دونوں مومن ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان کو وہاں پہ بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وَيَا قَوْمِ، اور وہ اے میری قوم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آپ کی طرف بلا رہے ہو، یعنی وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرنے سے رک نہیں رہا، کہتا ہے میری قوم مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے جو ہے وہ آپ کی طرف بلا رہے ہو، تم مجھے بلاتے ہو میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے علم نہیں، اور میں تمہیں سب پر غالب بے حد بخشنے والے کی طرف بلا رہا ہوں، کوئی شک نہیں، یقیناً تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو اس کے لیے کسی طرح پکارنا نہ دنیا میں درست ہے نہ آخرت میں، یعنی غیر اللہ کی طرف جو تم مجھے بلا کے کہتے ہو تو اس کے لیے پکارنا نہ دنیا میں درست ہے اور نہ ہی آخرت کے اندر، اور یقیناً ہمارا لوٹنا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یقیناً حد سے بڑھنے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں رہنے والے ہیں، اور عنقریب تم یاد کرو گے ما اقول لکم، جو میں نے تم سے کہا، یعنی جب وقت گزر گیا تو تم لوگ یاد کرو گے جو میں تم لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد یاد آئے تو کیا یاد ہے، وقت رہتے یاد آنا چاہیے، اس لیے دیکھیں رحمان نے ہر بات ہمیں بتا دی، اب بھی اگر ہمیں سمجھ نہ آئے، اب بھی ہم اگر اسے یاد نہ کریں تو پھر تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں وہ مومن کہتا ہے کہ تمہیں یاد ضرور آئے گا جو بھی میں کہہ رہا ہوں، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، سو میں اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کرتا ہوں۔ ان مختلف انداز سے سمجھانے کے بعد جب وہ نہیں سمجھ رہے تو انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کر دیا۔ تو جب آپ کو بھی کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کسی طریقے سے بھی تو آپ بھی پھر یہی کہیں کہ یہ کسی کو سمجھانے سے نہیں کوئی سمجھ رہا، کسی کی بات بتا رہے ہیں آپ اپنے، چاہے وہ اپنے حق میں ہو چاہے کسی بھی معاملے میں ہو، تو پھر یہی الفاظ کہنے چاہیے کہ وہ فوض امری رہنا، کہ میں نے تو اپنے معاملے بس اللہ کی طرف کر دیے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، وہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہے، وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ فوقاہ اللہ، تو اللہ نے ان کے برے نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی تھیں، یعنی بڑی بڑی تدبیریں کی، بڑا بڑا کچھ کیا، اللہ نے اس کو بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ تو برا عذاب کون سا تھا؟ سمندر میں ڈوب کر مرے سب۔ دیکھیں ڈوب کر مرنا جو ہے یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ ڈوبتے ہوئے سانس لیں تو پانی اندر جاتا ہے، ٹھیک ہے، سانس نہ لے تو ویسے ہی غوطے کھا رہا ہوتا ہے انسان۔ تو فرمایا وہ برا عذاب تھا، اور یہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور فرمایا جو آگ ہے اس پر صبح بھی پیش کیے جاتے ہیں شام بھی، اور جس دن قیامت ہوگی آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ جو ہے نا اس بات کی دلیل ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے عذاب کا کہاں لکھا ہے، قبر کا عذاب تو آل فرعون کا حال اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ صبح اور شام اس کو جہنم پہ پیش کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی قبر والا جو قبر کے اندر جاتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، تو صبح شام اس کو جہنم کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر اسلام فرماتے ہیں کہ جیسے قبر کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، ٹھیک ہے، اگر وہاں نجات مل گئی تو سارے مرحلے بعد والے آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو سارے مرحلے دشوار ہو جائیں گے، یعنی قبر تو اس لیے اس کے لیے فکر کرنی چاہیے کہ قبر میں ہم نے جانا ہے، اور سب سے پہلا مرحلہ قبر کے اندر جا کے، کیونکہ وہاں پہ انسان جو ہے وہ جا کے کسی کو بتا بھی نہیں سکے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر اتنی کسی گنجائش ہوتی نا تو میں کہتی پچھلوں نے جو بھی تھا وہ سارا کچھ اللہ کے راستے میں اس کے لیے دے دینا تھا کہ اچھا وہ بچ جائے عذاب سے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک پردہ رکھا ہے، پردہ ہے، اور کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا کہ وہاں پہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کی قسم جتنے بھی مناظر میرے سامنے پیش کیے گئے نا، سب سے ہولناک دردناک منظر جو تھا وہ قبر کا تھا۔ تو اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ رب العزت اس سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ وہ جو پہلا مرحلہ ہے اس میں ہمیں کامیاب کر دے، اگلے مرحلوں میں بھی کامیاب کر دے۔ تو اس لیے
जन्नती को जन्नत का ठिकाना दिखाया जाता है और जहन्नमी को जहन्नम का ठिकाना, कि उसने जो जो भी अमल किए हैं उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखाते हैं। तो इसलिए क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है जो भी हमारे दिलों में, मरने के फ़ौरन बाद मौत के वक्त फरिश्ते आएंगे, उस बारे में हमें डरना चाहिए। और हम हैं कि डरते ही नहीं हैं, गाफिल हुए हुए, तो गफलत में नहीं पड़ना बल्कि डर के ज़िंदगी गुजारनी है। क्योंकि अगर कब्र किसी को कब्र में रात याद होगी ना, तो मैं कहती हूँ गुनाहों से इंसान बच जाए। इंसान गलती करते ही तब जब अल्लाह को भूले और कब्र को भूले, तो कब्र याद होगी तो गुनाहों से बचेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ था ना 2 कब्रों से, तो उन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा था, तो आपने फरमाया कि इन पर किसी बड़ी वजह से अजाब नहीं हो रहा। तो कौन सी वजह बताई थी? और दूसरा चुगलखोर। हमारे नज़दीक तो ये बात मामूली सी है, चुगलखोरी, चुगली इधर से उधर, उधर से उधर। तो ये ख़ास कर ये औरतों में ये बात होती है, औरत के पास कोई बात आ जाए वो चुप रह जाए, हो ही नहीं सकता। जितना मर्जी आप उसको बताएं कि आप आगे ना करेंगे, ये बाद में आपको उतारिए आगे ना करना, तो रह जाएगा नहीं। तो इसलिए अपने आप को इतना बड़ा, ये नहीं है कि औरत कर नहीं सकती। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का हम पढ़ के आए हैं ना, कितने साल उन्होंने अपने राज को अपने दिल में रखा, माँ और बहन ने, तो क्या हम नहीं रख सकते? यानी रख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका हाल इसलिए नहीं बताया कि वो औरतें थी और ये उन्होंने किया, उनका हाल में हमारे लिए सबक था कि देखें वो इतने साल किसी को उन्होंने ये बात नहीं बताई, किसी को भी नहीं। तो अगर हम भी चाहें औरतें कि नहीं बताएं तो नहीं बता सकें, तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल करना सीखें, इधर की बात उधर। और यही अगर कभी किसी की बात किसी को करने लगे ना, तो ये सोच लिया करें कि मैं जो बात कर रही हूँ ना उसकी, तो ये कब्र के अंदर इसका अजाब बड़ा सख्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए कि उसका अजाब कब्र में हो रहा था इस वजह से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इससे महफूज फरमाए। वइज़ यतहाजून फिन्नार, और जब वो आग में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमज़ोर लोग उनसे कहेंगे जो बड़े बने हुए थे कि बेशक हम तुम्हारे ही पीछे चलने वाले थे, तो क्या तुम हमसे आग का कोई हिस्सा हटाने वाले हो? वो लोग कहेंगे जो बड़े बने थे कि बेशक हम सब इसी में हैं, और अल्लाह ने अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला कर दिया। यानी जिन बड़ों की वजह से आप लोग गफलतों के अंदर हैं, जिन बड़ों के पीछे चल चल के कह रहे हैं कि बड़ों का ये सारा कुछ बड़ों का, तो क़यामत के दिन वही बड़े कहेंगे कि हम तो खुद अज़ाब में हैं, हम तुम्हें कैसे बचाएं। वक़ाल अल्लज़ीन फ़िन्नार, और वो लोग जो आग में होंगे जहन्नम के नगरानों से कहेंगे, यानी जहन्नम का जो नगरान है ना, उससे कहेंगे कि अपने रब से दुआ करो, क्या युख़फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, कि हमारे लिए ना एक दिन का सिर्फ अज़ाब हल्का कर दो। इतनी यानी बेबसी होगी उनकी कि वो कहेंगे कि हमारे लिए सिर्फ एक दिन का अज़ाब हल्का कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी दुआ उस वक़्त कबूल नहीं होगी और वो दुआ उनको फ़ायदा नहीं देगी। इसलिए जो भी मांगना है अभी मांग लें, जो भी कबूल करवाना है अभी करवा लें। अगर जहन्नम से आज़ादी चाहते हैं तो अभी गिड़गड़ा के अल्लाह के सामने माफ़ी मांगे और उससे कहे कि अल्लाह हमें उससे महफूज रख, अल्लाह हमने उसमें नहीं जाना, हमने बगैर हिसाब के जन्नत जाना। अभी जो भी मांगेंगे, जो भी कहेंगे वो कबूल किया जाएगा। वहाँ जाने के बाद इंसान इतना रोएगा कि आंसू ख़त्म हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसुओं की जगह खून बहने लगे, यानी इतना रोएगा कि अगर कश्तियाँ चलानी पड़े ना तो वो भी चल पड़े। तो वहाँ पे रोने से बेहतर है यहाँ पे 2 मिनट रो लो अल्लाह के। क्या यहाँ पे इंसान इतना ही कमज़ोर है कि रो नहीं सकता? दुनिया के लिए कितना रोते हैं, एक कोई मसला हो जाए ना तो कितनी देर अल्लाह के सामने रोते हैं, हमारे से ये परेशानी हुई, ये बात हुई, ये हो रहा है, ये हो रहा है। एक एक बात को दोहरा के घंटों रोने में लगा देते हैं। तो ज़रा सोचा करें कि दुनिया के रोने के साथ साथ रहमान के लिए कितना रोए। कभी जहन्नम से डर के भी रोए, जब भी रोए अपने लिए रोए, कभी अल्लाह के लिए भी रोए। तो अपने दिनों में से दिन में एक 5 मिनट ही निकाल। वो रहमान ये नहीं कहता कि मुझे बहुत टाइम चाहिए, उससे तो ये कहा है कि इंसान को थोड़ा टाइम, थोड़ी देर, थोड़ा कुछ लम्हे, और वो तो ये भी नहीं कहता कि मुझे इतना आंसू चाहिए, वो तो एक आंसू का कतरा हो। और इससे बड़ा कदरदान कौन है कि एक आंसू पे हमें माफ़ी दे दे। कभी दुनिया में देखा है जिसको 2-2 घंटे भी रो के दिखा लो तो कोई माफ़ नहीं करता, कोई आपकी कदर नहीं करता। तो रहमान देखो वो एक आंसू गिरता है और वो कदर करता है। तो ऐसे कदरदान जो है उसकी हमें कदर होनी चाहिए, उसके सामने रोना चाहिए। कालू, उन्होंने कहा, आवलम तकू तातीकुम, कहते क्या तुम्हारे पास वाज़िह दलीलें लेकर नहीं आए रसूल? कहेंगे क्यों नहीं? कहा वो कहेंगे फिर दुआ करो, और काफिरों की दुआ बिल्कुल ही बेकार होगी, कोई कबूल नहीं होगी उनकी दुआ।
اور بے شک ہم اپنے رسول اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں اور اس دن بھی جب وہ گواہ کھڑے ہوں گے، جس ان ظالموں کو ان کا عذر کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بڑے بڑے عذر لگائیں گے، اللہ یہ ہو جاتی وہ ہو جاتی، لیکن کوئی بھی عذر ان کا فائدہ نہیں ہوگا، اور انہی کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے بدترین گھر ہے۔ استغفر اللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا جو عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ بس صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہ کے لیے بخشش مانگ اور دن کے پچھلے پہر اور رات کے پچھلے اور پہلے پہر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرے۔ تو کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی غلطیاں ہو جائیں، کوئی بھی کچھ ہو جائے، مشکلات آ جائیں، کچھ بھی ہو، فرمایا اللہ رب العزت کے ساتھ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ تو بار بار صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، صبر کرنا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی جو اس نے صابروں کے لیے وعدہ رکھا ہے وہ اس کا سچا ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا میرے نبی گناہوں سے بخشش مانگو۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک تھے ہر چیز سے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر گناہوں سے بخشش مانگے۔ اور حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ہر روز 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں اللہ میری توبہ کو قبول کر لے، اور وہ اللہ میری توبہ قبول بھی کرتے ہیں۔ تو ہم کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ سوچیں کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ کرتے ہی نہیں ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ دیکھا دیکھی نہ کریں، جو بات سچی ہے وہی کریں، ٹھیک ہے؟ نہیں کرتے تو کرنا شروع کر دیں۔ اور اللہ کے نبی فرمایا میں 70 دفعہ میں اپنی امت سے کہتا ہوں وہ 100 دفعہ استغفار کرے۔ تو دن میں یہ لازمی کرے، جس چیز کا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وہ ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ استغفار کریں اور ہم بخشش مانگیں اور تسبیح کریں۔ تسبیح کب کرنی ہے؟ دن کے پچھلے اور پہلے پہر، یعنی صبح کے وقت بھی تسبیح کریں، شام کے وقت بھی اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں تسبیح کا بار بار ہمیں تلقین کی جا رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں زیادہ تسبیح کرنی چاہیے، اور کرتے بھی ہوں گے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ پیچھے بھی ہم اتنی دفعہ تسبیح پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی کرتے ہیں۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں اور جو ان کے پاس آئی ان کے سینوں میں ایک بڑائی کے سوا کچھ بھی نہیں، جس تک وہ ہرگز پہنچنے والے نہیں ہیں، سو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھے وہ انسان مر کے دوبارہ اٹھے گا اس کی وہ یقین نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مرے اور پھر دوبارہ اٹھے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ذرا آسمان اور زمین کو دیکھو کتنے بڑے ہیں، ان کی پیدائش رب نے کر دی ہے، تو یہ انسان کو پیدا کرنا تو مشکل ہی کچھ نہیں، وہ تو پھر فوری کرے گا۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور نہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے، اور وہ جو برائی کرنے والا، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، ضرور آنے والی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں مانتے۔ تو قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ضرور آنے والی، اس لیے کچھ آقا علیہ السلام نے اس کی علامات بتا دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی علامات تھی وہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انسان صرف اپنی جان پہچان والوں کو سلام کرے، تو وہی ہوتا ہے جس کو ہم جانتے ہیں اس کو سلام کرتے، جس کو جانتے ہیں اس کو سلام ہی نہیں کرتے۔ حکم ہمیں کیا ہے؟ جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں۔ تو یہ قیامت کی نشانی پوری ہو گئی ہے کہ جس جاننے والوں کو سلام کیا جا رہا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو انجانوں کو بھی کر لیتے ہیں، لیکن آج کے دور میں انجانوں کو کر کے بھی وہ کہتے ہیں اچھا اس نے مجھے سلام کیوں کیا، یعنی وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کس وجہ سے، کوئی مطلب ہوگا اس کا یہ وہ، یا میرے سے کوئی تعلق بڑھانا چاہتا ہے۔ تو نہیں، ہمیں اگر کوئی ہمارے ساتھ بھی سلام کرتا ہے تو ہمیں اچھے طریقے سے اسے جواب دینا چاہیے، اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ سلام کریں، جس کو جانتے ہیں اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فرمایا کہ ہر طرف بے حیائی اور فحش عام نہ ہو جائے، ہر طرف، اور فرمایا کہ ہر طرف بے حیائی اور فحش عام ہوگی، کتا رحمی عام ہوگی، اور برا جو ہے نا پڑوس وہ ہو جائے گا عام، یہ ہمسایہ برا وہ عام ہو جائے گا، اور جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھے جانے لگے گا۔ تو یہ نشانی ہے قیامت کی کہ یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ اور فرمایا
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے ظاہر نہ ہو، یعنی جھوٹ عام ہو جائے گا، اور حدیث کے الفاظ ہیں منڈیاں قریب ہو جائیں گی۔ منڈیاں قریب ہو جانے سے مطلب کہ کاروباری مواقع اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ انسان کو دور دور نہیں جانا پڑے گا، قریب سے ہی وہ اپنا مسئلہ اپنی ہر چیز، اور فرمایا حرج زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ پوچھا اللہ کے نبی حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل عام ہوگا، یعنی قتل عام جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانی جو اللہ رب العزت نے بتایا آقا علیہ السلام، اور فرمایا انسان دعا کرے گا لیکن وہ دعا اس کی قبول نہیں ہوگی تو وہ اللہ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہی ہوتا ہے، ہم یہی کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی تو تھوڑی اللہ سے شکوے شروع، میری دعا نہیں قبول کی اللہ رب العزت، ناراضگیاں شروع، تو اللہ سے دعا نہ قبول کرے دعا، کیونکہ دعا جو ہے نا آگے اللہ رب العزت ہمیں وہ بتا رہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ سے دعا کرو تمہاری دعا کو سنے گا۔ تو دعا جو ہے وہ ایک عبادت ہے، دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم دعا میں بیٹھے ہیں تو یہ کوئی عبادت نہیں ہے، نہیں، دعا میں بیٹھے ہیں وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے جو اللہ سے نہیں مانگتے ان سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو؟ نہیں، دعا زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ فرمایا دعا جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ اس کے بارے میں جو نازل ہو چکا، یعنی جو مصیبت آ چکی ہے نا دعا کی وجہ سے اللہ ٹال دیتے، اور اس کے بارے میں جو نازل نہیں ہوا یعنی جو آنے والی ہے بعض اوقات اللہ دعاؤں کی وجہ سے اس مصیبت کو بھی ٹال دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا دعا جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے، تو فوری قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا آخرت میں ذخیرہ ہو جاتا ہے، یا اس کی وجہ سے کسی مصیبت کو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس طرح تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے، یعنی اللہ رب العزت سے اتنا کثرت سے سوال کریں گے تو کیا وہ یعنی اتنا کثرت سے سوال اللہ ہمیں دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اگر سارے لوگ اکٹھے ہو کے آ جائیں نا اور اللہ سے مانگنے شروع کر دیں تو اللہ رب العزت اس کو عطا کرتے جائیں گے، یعنی اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو وہ عطا کرتا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اس سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ اسی لیے صحابہ جو تھے وہ تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو وہ اللہ سے مانگتے تھے، اتنا ان کا گہرا تعلق تھا رحمان سے۔ تو ہمارا کیا حال ہے؟ تسمہ چھوڑ کے بڑے بڑے کام جو ہے وہ نہیں ہم مانگتے، ٹھیک ہے، بڑی بڑی تو ہر جو بھی مسئلہ ہے نا پہلے وہ اللہ کو بتائیں، اس کے بعد دوسروں کی طرف جائیں، کیونکہ اللہ کو بتائیں گے تو وہ کوئی اسباب بنائے گا، وہ کوئی راستہ آپ کے لیے نکالے گا۔ آپ جب دعا کر کے نکلیں گے تو پھر وہ آپ کے سامنے ایسے انسان کو لائے گا جس کی وجہ سے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ الذین یستکبرون عن عبادتی، فرمایا وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا عبادت ہے تو دعا سے جو نہیں مانگتے تکبر کرتے ہیں، قریب انہیں ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، جو نہیں مانتے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ہے جس سے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو اس نے روشن کر دیا، دن روشن بنایا۔ بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، اور یہی تمہارا اللہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم کہاں سے بہکے چلے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض، اللہ وہ ہے جس سے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، تمہاری صورت بنائی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا۔ تو رحمان اپنی انسان کو بتا رہے کہ اس پہ اللہ کی کیا کیا احسان ہے، وہ اپنی حاکمیت جو ہے اس کو تسلیم کروا رہے ہیں۔ فرمایا اس اللہ رب العزت نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، یہ ہے اللہ تمہارا۔ فتبارک ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین، یہ ہے اللہ تمہارا سو بہت برکت والا جو رب العالمین ہے، یعنی اللہ کی ذات رب العالمین جو ہر جان والوں کو پالتا ہے، بھلا تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ هو الحی لا الہ الا هو، اور وہی ہے زندہ اور وہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اس کو پکارو مخلصین لہ الدین، مخلص ہو کے اس کے دین کے لیے، اخلاص کے ساتھ پکارنا ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ پکارے گا تو اللہ رب العزت اس کو ضرور دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو رب سرجوانوں کا۔ کل کہہ دیجیے انی نہیت، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آئیں اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو جاؤں۔ وہ الذی، وہی ذات ہے جس سے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر اس نے ایک تمہارے لیے، پھر ایک قطرے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، اور پھر وہ تمہیں ایک بچہ بنا کر نکالتا ہے۔
تو دیکھیں اللہ رب العزت نے انسان کو یہاں تک انسان کیسے پہنچے ہے، اس کی ساری اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ کیسے تم یہاں تک پہنچے ہو، اور پھر فرمایا بچہ بنا کے نکالتا ہے پھر تم لوگوں تاکہ تم لوگ جوانی کو پہنچ جاؤ، اور پھر تم لوگ جو بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے وہ ہیں جو کچھ بعض جو ہیں پہلے ہی قبض کر لیے جاتے ہیں، یعنی بڑھاپے میں پہنچتے نہیں، کچھ جوانی میں کچھ بچپن میں، پہلے ہی ان کی جان جو ہے وہ قبض کر لی جاتی ہے۔ اور فرمایا یہ اس لیے تاکہ تم ایک مقرر وقت تک پہنچو، تاکہ تم سمجھو، یعنی یہ اللہ رب العزت کی ذات تمہارے اگر کوئی ذاتہ ہے تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہی تمہارے سمجھانے کے لیے رکھا ہے، اور وہی ذات ہے جو زندہ کرتی ہے اور مارتی ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، تو جب بھی وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، کن ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، تو کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، کہاں پھرے جا رہی ہیں، کس طرف جا رہی ہیں، وہ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرنے والے، اور فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جو کچھ ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجا، فرمایا اسے وہ جھٹلا دیا ہے، عنقریب وہ لوگ جان لیں گے۔ کیا جانیں گے؟ جب طور ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جو ہے وہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہوں گے، استغفر اللہ، یعنی جنہوں نے یہاں پہ بات نہیں مانی ان کا انجام اللہ رب العزت بتا رہے ہیں۔ اور کھولتے پانی میں پھر آگ میں جھونکے جائیں گے، استغفر اللہ، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ تمہارے شریک جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، یعنی جو تم اللہ کے علاوہ معبود بناتے تھے، اب کدھر ہیں وہ سارے؟ تو وہ کہیں کہ اللہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی اتنے کنفیوز ہو جائیں گے وہاں پہ جا کے، بھول ہی جائیں گے کہ کس کو ہم پکارتے تھے، کبھی کہیں کہ اللہ گم ہو گئے، کبھی کہیں کہ اللہ ہم تو بھول ہی گئے، وہ شاید پتہ نہیں ہم کسی کو پکارتے تھے کہ نہیں۔ ذالکم بما کنتم تفرحون، یہ اس لیے کہ تم زمین میں حق کے ساتھ حق کے بغیر خوش ہوتے تھے، اور اس لیے کہ تم اکڑتے تھے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، بس وہ تکبر کرنے والوں کی بری جگہ ہے، استغفر اللہ، جو تکبر کرتے ان کے لیے بری جگہ۔ فصبر، صبر کر، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، بار بار صبر کی ترکیب۔ فصبر، صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر کبھی ہم واقعی تجھے اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا تجھے اٹھا ہی لیں، تو یہ لوگ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، فرمایا یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول بھیجے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے تجھے سنایا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے تجھے نہیں سنایا۔ اور کسی رسول کا اختیار نہیں کہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی نشانی لے، یعنی کوئی بھی رسول کچھ بھی ہے، مکمل علم کسی کے پاس نہیں، رسولوں کے پاس بھی نہیں، اور فرمایا کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی بھی نشانی لے آئے۔ اور پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس جگہ پہ نقصان میں ہوں گے جو اہل باطل ہیں، جھٹلانے والے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے شفائیں بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سوار ہو، اور انہی میں سے بعض سے تم کھاتے ہو، یعنی جو جانور ہیں بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض سے کھاتے بھی ہو۔ تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں تاکہ تم ان پر کسی حاجت تک پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے، اور انہی پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو، کیونکہ تب وہاں پہ کشتی، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، کشتیوں کا ذکر کر دیا، اور جو چھپائے وغیرہ ان کا اللہ رب العزت، باقی جو چیزیں ان کا ذکر تب نہیں تھی تو نہیں کیا۔ پھر اللہ کی کون سی نشانیاں کا انکار کرو گے، یعنی اللہ رب العزت نے نشانیاں دکھائیں گے تو انسان سوچو کس نشانی کا انکار کرو گے۔ اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھا، یعنی جنہوں نے دنیا میں بڑی بڑی ترقیاں کی، بڑے بڑے محلات بنائے، بڑا کچھ کیا، قوت میں بہت زیادہ تھے، اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے بہت بڑے ہوئے تھے، تو فرمایا تو ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے، یعنی انسان صرف یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں پہ کمانے کے لیے آیا ہوں اور یہ زندگی بسر کرنے کے لیے آیا ہوں، یا ترقی کے لیے آیا ہوں، یا عہدے لینے کے لیے۔ فرمایا پہلے لوگ بھی بڑے اس سے بھی قوت میں، یعنی آپ لوگ تو کچھ بھی نہیں، جتنے ان کے پاس قوتیں تھیں، جتنی ان کے پاس ترقیاں تھیں، جتنے ان کے پاس محلات تھے، لیکن وہ کچھ بھی ان کے کام نہیں آیا۔ تو کام کیا آنا ہے؟ ہمارے عمل آئیں گے جو ہم کر کے جائیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، پھر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ دلیلوں کے ساتھ آتا تو وہ اس پر پھول جاتے جو ان کے پاس علم تھا، اور پھر انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی قرآن کی تعلیم جو تھی اگر وہ آتا تو وہ کہتے نہیں ہمارا علم بہت بڑا ہے، یعنی دنیا کے علم اتنا ہی مگر کہ قرآن کو پشت پیچھے ڈال دیتے تھے۔ تو آج بھی یہی ہو رہا ہے، وہ تب کی بات اللہ رب العزت بتا رہے، لیکن آج بھی دیکھا جائے
تو یہی ہو رہا ہے کہ قرآن کی تعلیم کو پیچھے اور باقی جو علم دوسرے علوم ہیں اس میں ہم مگن ہیں کہ یہ بہت بڑے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ کچھ نہیں. اور سوچا جائے نا تو قرآن کے بغیر گزارا نہیں، باقیوں کے بغیر تو گزارا ہو ہی جاتا ہے. باقی علم کے بغیر تو جو ہے وہ چل جاتا ہے، لیکن قرآن کا علم اگر نہیں ہے تو پھر گزارا مشکل ہے. اور ہمارا بأسنا، فرمایا پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس اکیلے اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے. پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ جو بندوں پر گزر چکا، اور اس موقع پر جو ہے کافر لوگ نقصان میں ہوں گے. تو جب وقت گزر جائے عذاب دیکھ کے کوئی ایمان لائے وہ فائدہ نہیں دے گا، اس کا عذاب جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ حامیم سجدہ، مکی صورت ہے. پھر اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. حامیم یہ حروف مقطعات ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کو اتارا ہے، یہ اتاری گئی ہے کس کی طرف سے؟ جو رحمان اور رحیم ہے. تو پیچھے بھی ہم اللہ کی صفتیں پڑھ کے آئے ہیں سورت کے اندر، اس سورۃ مومن جس کو سورۃ غافر بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے اتارا گیا. کتاب فصلت، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو کھول کر بیان کیا گیا. کتاب کون سی؟ قرآن پاک. قرآن پاک یعنی یہ جو ہے اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے یہ قرآن عربی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، تو جن کو جو علم رکھتے ہیں ان کو اس کی سمجھ آتی ہے، دوسروں کو نہیں، یعنی جو اس کو سمجھ کے پڑھنے والے ہیں ان کے لیے. اور میں بشیرہ و نذیرہ، میرے محبوب پیغمبر آپ بشارت دینے والے ڈرانے والے. تو ان کے اکثر نے منہ موڑ لیا، سب وہ نہیں سنتے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردے میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، بس تو عمل کر، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. یعنی دل پردے میں گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اس لیے وہ لوگ جو تھے وہ مانتے نہیں تھے. قل کہہ دیجیے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا مبعوث صرف ایک ہے، سو اس کی طرف سیدھے ہو جاؤ اور اسی سے بخشش مانگو، اور مشرکوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. وویل للمشرکین، مشرکوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے آخرت کے اندر. اور یہ ہلاکت ہوگی کن کے لیے؟ ان کی آگے صفتیں بتا دی. الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے. تو جہنم کے اندر ہلاکت ان کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ جو ہے وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. یعنی آخرت ان کو یاد نہیں، کیونکہ آخرت کو مانتے نہیں. اگر مانیں گے تو ان کو پتہ ہوگا رحمان کے سامنے جانا ہے، تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہ مال جو جس کو ہم محبوب بنا رہے ہیں اس کو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ان کا اجر فرمایا ختم ہونے والا نہیں ہے، یعنی وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا ایمان اور عمل کرنے والوں کا اجر. کل کہہ دیجئے بے شک تم واقعی اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا. سبحان اللہ، یعنی اللہ رب العزت نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اللہ رب العزت، اور تم اس کا شریک بناتے ہو. وہی سب جہانوں کا رب ہے، اس نے اس کے پاس سے گڑے ہوئے پہاڑ بنائے اور اس میں بہت برکت رکھی، اور اس نے غذائیں اندازے کے ساتھ رکھی 4 دنوں، یعنی یہ کام 4 دنوں میں کیا، اس عالم میں کہ سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہو جائے. ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ تب دھواں تھا، آسمان دھواں تھا. تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا کہ خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، یعنی آؤ میری طرف، دونوں اطاعت کے ساتھ. انہوں نے کہا اللہ ہم خوشی سے ہی آتے ہیں. تو دیکھیں جانا تو ہے ہی اللہ کی طرف، تو انسان وہی خوشی عمل کرتا رہے کہ میں نے جانا تو ہے. ورنہ انسان نہ بھی کرے گا تو لے کے تو وہ تب بھی جائے گا، عمل نہ بھی کریں گے اور غلطیاں کرتے رہیں گے. کوئی دیکھیے ہم جانا چاہیں یا نہ جانا چاہیں، کسی کی چاہت پوچھی جاتی ہے موت کے وقت کہ اس کی چاہت نہیں ہے. کوئی کتنا بھی بوڑھا بھی ہو جائے نا، وہ بھی کہتے نہیں میں ابھی نہیں جانا چاہتا، ابھی نہیں میں جانا چاہتا، ابھی میرا نہیں ہے، دل نہیں کرتا، لیکن کچھ بھی نہیں. تو اسی طرح فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین آسمان سے کہا کہ آؤ میری اطاعت میں، خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے، آنا تو پڑے گا. تو انہوں نے کیا کہا، جب جانا ہی ہے تو انہوں نے کہا اللہ ہم خوشی سے تیرے پاس آتے ہیں. تو اس نے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان پورے بنائے، اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وہی کر دی، یعنی ان کو بتا دیا کہ انہوں نے کیا کیا کرنا ہے. اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بنا دیا، سبحان اللہ، اور خوب محفوظ کر دیا. یہ اس کا اندازہ ہے جو سب پر غالب، سب کچھ جاننے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے اتنا کچھ یہ نکالا، یہ کیا،
یہ سارا کچھ رحمان نے، اللہ رب العزت نے پیدا کیے، یہ سارا کچھ جتنا بھی کچھ ہے، یعنی زمین میں جو بھی اناج ہے، گنے ہیں، چاول ہے، جو بھی چیز زمین نکالتی ہے، کچھ بھی ہے، یہ ضرورت جو بھی انسان کی پوری کرتی ہے، یہ سارا کچھ اللہ نے 4 دن میں کیا۔ اور پھر یعنی اللہ رب العزت ٹھہر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک ہی دفعہ بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں، وقفے وقفے سے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دے کہ میں نے تمہیں ایک ایسی کڑک سے خبردار کر دیا جو آگ اور سمود کی کڑک جیسی ہے، اتنی سخت وہ کڑک، اور میرے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں ان سے آپ کو خبردار کر رہا ہوں جو آگ اور سمودیوں کی کڑک تھی۔ جب ان کے پاس ان کے رسول ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے آئے، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی مت عبادت کرو، تو کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور کوئی فرشتہ نازل کر دیتا، بس بے شک ہم اس سے جو وہ کرتے ہیں تم بھیجے گئے ہو، انکار کرنے والی ہیں۔ بس وہ جو عادی تھے انہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر حق کے، اور کہنے لگے کہ ہم سے قوت میں کون ہے سب سے زیادہ، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا بے شک وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا قوت میں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو رحمان کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جس نے سب کچھ پیدا کیا وہ اس سے کہیں زیادہ قوت میں ہے، اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ رب العزت وہ جس نے انہیں پیدا کیا قوت میں کہیں زیادہ سخت ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اپنی پیدائش پہ دیکھ لیں پھر ہی سمجھ آئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اور فرمایا ہم نے ان پر ایک سخت تند ہوا چلائی، یہ ان پہ یہ تند ہوا چلائی چند منحوس دنوں میں بیٹھی ہوئی۔ استغفر اللہ۔ اس دنیا میں جو طوفان آتے ہیں نا انسان وہ تو اس سے ڈر جاتے ہیں، لیکن قیامت کا جو طوفان ہے وہ بہت سخت ہے اور بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے وہ چلائی ان کے اوپر، اور تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھائیں، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی دنیا کے طوفان سے ہم ڈر جاتے ہیں تو آخرت کا سوچیں وہ کتنا سخت ہوگا جس دن کوئی کسی کی کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور جو سمود تھے تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، یعنی ہدایت نہیں قبول کی، کہتے نہیں اندھا رہنا پسند ہے، تو انہیں ذلیل کرنے والے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا، اور اس کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، بچایا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لوگوں کو اللہ رب العزت بچایا ان لوگوں کو۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان کی الگ الگ قسمیں بنا دی جائیں گی، یعنی آگ کی طرف جانے کے لیے الگ الگ گروہ الگ الگ قسمیں بنا دی جائیں گی، یہاں تک کہ جو نہیں ان کے پاس پہنچیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت اس عذاب سے بچائے، اس کو محفوظ رکھے، نیکی کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ فرمایا جو گناہ کرنے والے ہیں ان کو سب کو اللہ مختلف قسموں میں جہنم کی طرف اکٹھا کریں گے، جب وہ ان کے پاس آئیں گے نا تو ان کی آنکھیں، کان اور چمڑی، یہ جو جلد ہماری ہے نا یہ بھی ہمیں بول کی گواہی دے دے گی کہ جو وہ کرتے ہیں سارا کچھ، کہاں اللہ نے مہر لگانی ہے، اور یہاں پہ وہ خود بولیں گے۔ وقالوا، اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، کیوں یعنی شہادت دی، وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے بلوا دیا جس نے ہر چیز کو بلایا، اور اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اس کی طرف تم واپس چلے جا رہی ہو۔ یعنی دیکھا جائے گا تو اللہ رب العزت کی ذات کرنے پہ قادر ہے۔ جو اب دیکھیں کتنی سائنس ہماری اتنا کچھ کر رہی ہے، اتنی ترقی کر رہی ہے کہ وہ اب موبائل کے اندر جو مرضی ہم سیو کر لیں، جو مرضی ریکارڈ کر لیں، بعد میں سن لیں تو ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سوچیں وہ رحمان جو ہے وہ ہماری جلد، ہماری آنکھیں، ہمارے کان جو ہے وہ بولنے پہ قادر، جیسے ہماری زبان بولتی ہے ویسے ہی سب بول رہے ہیں، بول بول کے بتائیں گے کہ ہم نے کیا کہہ دیا۔ وَمَا كُنْتُمْ، اور تم اس سے پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دے، اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے، لیکن تم نے گمان کیا، بے شک اللہ بہت سے کام جو تم کرتے ہو نہیں جانتا ہے۔ یعنی تم لوگوں کو تھا کہ اچھا یہ کون سا کچھ کر، کیونکہ اب اللہ رب العزت ہمارے تو پردہ نہیں کرتے تھے، تو انسان کرنا بھی چاہے تو پردہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ جو بھی دیکھنا ہے آنکھوں نے دیکھنا ہے، تو آنکھوں پہ پردہ اگر ہوگا تو وہ دیکھیں گی نہیں، ایسی کانوں پہ پردہ ہوگا تو وہ سنیں گی نہیں، تو ہماری جلد، ہمارا چمڑا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو ہم کہیں جا نہیں سکیں گے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت سارا کچھ کرتے تم جانتے نہیں، اور یہ تمہارا گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا کہ اس نے تمہیں ہلاک کر دیا، سو نقصان اٹھانے والوں میں سے وہ ہوں گے۔ فرمایا فَإِن يَصْبِرُوا، اللہ فرما رہے ہیں پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی کے درخواست کریں تو معاف کیے گئے لوگوں سے نہیں ہوں گے۔ یعنی وہاں پہ جا کے جو مرضی کریں ٹھکانہ ان کا آگ ہی ہے، استغفر اللہ، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، وہاں پہ جا کے وہ خیال بھی کریں کچھ بھی کریں
غفلت کی وجہ سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے آگ جو ہے اللہ رب العزت نے تیار کی ہے، تو اس لیے اس آگ سے بچنے کے لیے کوششوں میں لگے رہنا چاہیے۔ اور ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے، اور انہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے ان کے پیچھے جو کچھ کرتے تھے وہ خوش نما بنا دیے۔ لیکن انسان کے لیے سب سے خطرناک جو بات ہے وہ رحمان نے یہاں پہ بتا دی۔ کیا فرمایا؟ ان کے کچھ دوست ایسے، بعض اوقات انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے نا تو اپنے دوست کے سامنے، کیونکہ ہم اپنی ماں کو وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، اپنی بہن کو وہ کچھ نہیں بتا رہے ہوتے جو ہم اپنے دوست کو بتا دیتے ہیں۔ تو جب ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو دوست کے سامنے جا کے کہ یہ میں نے کام کیا، یہ صحیح کیا کہ نہیں، تو دوست کیا کہے گی؟ وہ کبھی بھی نہیں کہے گی کہ آپ یہ غلط کریں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے دوست ان کے آگے پیچھے سے اس کو ہم نے نہیں بہت اچھا کیا تم نے، ایک جواب نہیں دو دینے چاہیے تھی، یہ تو تم نے اپنے حق میں بول لی، یہ کیا وہ کیا، یعنی بڑا کچھ وہ دوست جو ہے وہ اس کو سکھا رہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو کیا کہا ہے، یہ اس کا ساتھی اس کو غافل کر دیتا ہے۔ تو ایسے دوست جو آپ کی جھوٹی تعریفیں کریں اور اس کے ساتھ آپ کو اتنی بڑی محبت ہے، وہ اصل میں آپ کے دوست نہیں ہوتے، وہ آپ کے دشمن ہیں، کیونکہ دوست جو ہے نا وہ دوست کا آئینہ ہوتا ہے، دوست کا آئینہ۔ تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، آپ اپنے چہرے پہ کوئی چیز لگا کے، آپ کے یہاں پہ کوئی کالک لگی ہوئی ہے، پینسل کا کوئی نشان ہے، تو آئینے سے کوئی ایک نشان نظر نہیں آنا چاہیے، تو وہ چھپا لے گا نہیں، آئینہ دکھا دے گا آپ کے فیس پہ جو بھی کچھ وہ سب۔ تو اس لیے دوست کا آئینہ ہوتا ہے، تو جب دوست آئینہ ہی ہے تو آئینے میں ہمیں نظر آنا چاہیے، تو دوست کو چاہیے نا کہ میں اس کو بتاؤں کہ یہ تیری غلطی ہے، یہ تیری کوتاہی ہے، یہ تو نے صحیح نہیں کیا۔ اس لیے ایسے دوست ڈھونڈنے چاہیے جو سچ بولتے، یہ نہیں کہ غلط کاموں کی طرف وہ لے جا رہے ہیں تو ہم جا رہے ہیں جی نہیں یہ دوست ہے ہمارا۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیں اس کی بھی بات اللہ نے قرآن میں کر دی، فرمایا وہ ان کو خوشنما بنا دیتے ہیں اور ان پر بات ثابت ہو جاتی ہے ان قوموں کے ساتھ جو جنوں اور انسانوں میں سے ان سے پہلے گزر چکی، بے شک یہ لوگ نقصان میں ہیں، تو یہی نقصان کے اندر ہے جو ان کو ایسا ملے گا۔ تو وقال الذین، بے شک کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، اس میں شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ، کیونکہ وہ کرتے ہی یہ تھے، وہ کہتے تھے مشرکین مکہ کہ قرآن کو مت سنو، کیونکہ سننے کے ساتھ جو بات ہے نا، پڑھنا بھی اپنی جگہ ہے لیکن سننے کے ساتھ دل پہ بات اثر جلدی کرتی ہے، تو وہ کہتے تھے جب بھی قرآن پڑھا جائے اس میں شور شرابہ کرو تاکہ جو ہے وہ نصیحت ان کو نہ پہنچے، یہ لوگ اس سے غافل ہو جائیں۔ تو اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں اور بعض جو ہے وہ آئمہ یہی بات کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر رہے، یعنی وہ کسی اور سے بات کر رہا ہو اور قرآن اس کے سامنے پڑھا جا رہا ہو، تو اس لیے اس کو توجہ سے سنیں۔ اور اگر یعنی ہم کرتی ہیں نا گھروں میں ایسے ہماری تلاوتیں لگی ہوتی ہیں اور ہم ادھر ادھر کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ادھر ادھر ہم کر رہے ہیں، تو نہیں، اگر قرآن کی کوئی ایسے کرنے سے قرآن کی تحقیر ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو حقیر جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے فارغ وقت میں اپنا کام سمیٹتے ہوئے قرآن لگایا ہوا، نہیں، اگر ضرورت ہے آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ کو کوئی بات کرنی پڑی بچوں کے ساتھ ہے کچھ بھی ہے، نہیں جی یہ میں نے برکت کے لیے بس چلا دیا ہے، خدا ادھر ادھر لگ رہی ہو، تو نہیں، وہ پھر آپ بند کر دیں اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے اس کو غور سے سنیں، غور سے سننے کا حکم ہے، ادھر ادھر بات نہ کریں، ادھر ادھر ہم کچھ نہیں، بلکہ تلاوت جو ہے جو بھی قرآن پڑھا جائے اس کو خاموشی کے ساتھ سننے کا حکم، کیونکہ مشرکین مکہ کا یہ حال تھا، وہ کہتے تھے کہ قرآن اگر پڑھا جائے تو اس میں شور کرو، اس میں باتیں کرو تاکہ قرآن کوئی سنے نہ، تاکہ تم غالب رہو۔ تو آج بھی مسلمان پہ آج افسوس ہے کہ آج بھی مسلمان یہی کہتا ہے، یہ ہے کہ انہوں نے اپنا طریقہ تھوڑا چینج کر لیا، لیکن بات وہی کہہ رہا ہے جو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر کوئی دنیا کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا، خاص کر یہ نئی جنریشن، اگر بچی کوئی آ رہی ہے دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے تو دوست کہہ رہی ہوتی ہے، خاندان کی کزنس کہہ رہی ہوتی ہے اچھا یہ کیا تم نے کر لیا، تمہیں چاہیے تھا دنیا کو پڑھ لینا، یہ تم قرآن کی طرف کیوں چلی گئی، کیا ملے گا پڑھ کے، یعنی وہ کہہ رہے ہوتے اکثر یہ ہوتا ہے تم پڑھو گے تو جاب نہیں ملے گی، تم یہ کرو گے تو وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، قرآن پڑھیں، قرآن کے ساتھ لگیں، سب کچھ ملے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جتنی عزت اس میں رکھی ہے نا کسی میں نہیں رکھی ہے۔ یہ وقتی طور پہ انسان کو شیطان غافل کر دیتا ہے کہ نہیں جی قرآن پڑھنے سے مجھے ملے گا کچھ نہیں، قرآن کی محنت میں کرا رہا ہوں، جب تک مجھے دنیا نہیں مل جاتی تو میں کیا کروں، دنیا کی تعلیم ہونی چاہیے، تو قرآن ہی سب کچھ ہے، قرآن کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ سارا کچھ اتار دیتی ہے۔ اور فرمایا
سو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سو یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور عذاب چکھائیں گے، اور یقیناً ہم انہیں ان بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ، فرمائے یہ جزا ہے اللہ کے دشمنوں کی آگ، استغفر اللہ، اور انہی کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، اور ان کی جزا ہے جو وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، جو کفر کرتے وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، یعنی وہاں پہ جا کے گئے تو ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے کچل ڈالیں۔ دیکھیں یہاں پہ پیچھے لگے ہوئے کسی کے، یہاں پہ باپ دادا کا چھوڑنا نہیں ہے دین، باپ دادا کی روایات، باپ دادا کے رواج چھوڑنے نہیں، وہاں پہ جا کے یہ لوگ کہیں گے اللہ وہ دکھا جنہوں نے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، ہم ان کو یعنی جو سزا دی جا رہی ہے تھوڑی ہے، ان کو اپنے قدموں کے نیچے کچل جائیں تاکہ وہ سب سے نچلے لوگ ہو جائیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ، ثم استقام، پھر اس کے پر استقامت بھی اختیار کرتے ہیں، تو کہتے ہیں سارے بالکل کہ ہمارا رب اللہ، اور ساتھ میں کیا ہے کہنا ہی کافی نہیں ہے، ساتھ میں کیا ہے استقامت بھی ضروری ہے۔ اور استقامت کیا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا اسی پر قائم ہو جانا، جس سے روکا اس سے رک جانا، یہ نہیں کہ کبھی ادھر نہیں، ایسے ہی، بلکہ اللہ کے لیے خالص جو ہے وہ اعمال کرنا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اپنے فرائض کو ادا کر لو، یہی جم جاؤ، یہی طریقہ ہے سارا کچھ۔ تو فرمایا جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ اور پھر اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ خوف نہ کھاؤ، کوئی غم نہ کھاؤ، غمگین نہ ہو، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے جنت کی تیار کی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات، کتنا پیارا کہ یہ فرشتے اللہ رب العزت کے آتے ہیں کس لیے، جب انسان اللہ پر استقامت اختیار کرتا ہے، خوب جم جاتا ہے تو تب فرشتے اس کے اوپر اترتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے گھر کے باہر نا دو کھڑے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ اور ایک شیطان، دونوں دو جھنڈے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے نے جھنڈا پکڑا ہوتا ہے اور ایک طرف شیطان نے جھنڈا پکڑا ہوتا ہے، اور فرمایا جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا تو فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جدھر جاتا ہے فرشتہ جھنڈا لے کے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں تک آ رہی ہوتی ہے تو سوچا کریں کہ ہمارے ساتھ تو فرشتہ چل رہا ہے، یعنی کتنی فخر کی بات ہے کہ میرے ساتھ اللہ کا فرشتہ آ رہا ہے، میں جا رہی ہوں وہاں پہ، تو فرشتہ ساتھ ہوتا ہے اور اس کو گمراہ نہیں ہونے دیتا، اس کو ادھر ادھر جانے نہیں دیتا۔ اور آپ دیکھیں گی نا جب آپ دین کے لیے آ رہی ہوتی ہیں کوئی راستے میں آپ کو بلائے بھی نا تو آپ اس کو کہتی ہیں اچھا میں آتی ہوں 2 منٹ، میں ذرا جا رہی ہوں، میرا سبق جا رہا ہے، میں نے جانا ہے وہاں پہ، آپ اکثر ایسا کہہ کے گزر آتی ہیں، کیونکہ فرشتہ ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کو ادھر ادھر جانے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے نہیں جس کام کو ہم جا رہے ہیں اس کام کو جانا چاہیے۔ اور پھر فرمایا یہاں تک کہ واپس وہ گھر تک نہیں پہنچ جاتی، گھر تک پہنچا کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح شیطان بھی، جب انسان شیطانی کسی کام کے لیے نکلتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور تب تک ساتھ رہتا ہے جب تک وہ واپس آ نہیں جاتا۔ تو جب ساتھ شیطان ہوگا وہ اور مزین کرے گا اور خوبصورت بنائے گا کہ یہ کرو وہ کرو، تو وہ انسان کرنے والا بن جائے گا۔ اور اللہ کے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ فرمایا دنیا کے اندر کوئی بھی انسان پریشان ہے نا، کچھ بھی ہے پریشانی کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ اچھا میں دین کے معاملے میں بڑی پریشانی آئی ہیں، لیکن اصل میں وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کا اترنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو ان کو مددگار بنا دیتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ کبھی کبھی دلوں میں اتنا سکون آ جاتا ہے، کبھی کوئی اللہ رب العزت انسان کہتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں اچھا فلاں انسان آیا وہ اتنی میں مشکل میں تھی، وہ تو اللہ نے فرشتہ بنا کے بھیج دیا، ہماری زبان پہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتے اللہ رب العزت کی ایسے ہی مدد کرتے ہیں انسانوں کی، کہ اللہ رب العزت ان کی مدد کرتے ہیں اور وہ بات دل میں ڈال دیتے ہیں کہ تم لوگوں کو نہ کوئی خوف کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی غم کھانے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے خوشخبری ہے جنت کی خوشخبری۔ اور ساتھ میں کیا فرمایا نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، یعنی فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات بھی کہہ رہی ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا میں آ گیا اور مجھے کچھ ملے گا نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ دوست ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے دوست بننا ہے تو اللہ کے راستوں کی طرف جو ہے وہ نکلنا پڑے گا، آنا پڑے گا اس کے لیے اللہ رب العزت۔
فرمایا دوست ہے وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا جو تم چاہو گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا جو تم سے وعدہ کیا گیا. یعنی اللہ رب العزت بار بار بتا رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ پہ بھروسہ کر لو، اللہ کی عبادت کی طرف دوڑو، دین کی خدمت میں آؤ. تو فرمایا تم لوگوں کے لیے آخرت میں بھی اللہ دوست ہے، دنیا میں بھی، اور پھر تم جو چاہو گے تمہیں دے دیا جائے گا. اور نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہوگی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کچھ لوگ جو ہے نا وہ مسجدوں میں میخوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی جیسے میخیں گاڑ دی جاتی ہیں نا وہ ہمارے، اور دیکھیں تو وہیں پہ ملے گی جہاں پہ ہم اس کو ٹھوک کے گئے ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ جو ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے وہ مسجدوں میں آپ کو ملیں گے. آپ کہیں گے فلاں نہیں مل رہا تو کہتے ہیں اچھا اس کو دیکھو وہ مسجد میں ضرور جائے گا، نماز کے ٹائم میں وہ ضرور ملے گا. تو فرمایا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر وہ کبھی غائب بھی ہو جائے نا، یعنی کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو فرشتے ان کی عیادت میں آتے ہیں اور ان کی مدد میں مصروف رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے اللہ کے گھروں کی طرف، اللہ کے گھروں کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے زیادہ سے زیادہ. ومن احسن قولا مما، فرمایا ومن احسن، اور کون ہے اس بات سے اچھا، اس بات کے اعتبار سے کون اچھا ہے، محسن ہے، جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما بردار ہوں. تو محسن جو وہ کیا کہتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، نیک کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فرما بردار ہوں. ولا تستوی الحسنہ، اور فرمایا نہ نیکی برابر ہوتی ہے نہ برائی، برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے. تو اچانک وہ شخص جو تیرے درمیان ان کے درمیان دشمنی ہے ایسے ہو جائے گا جو جیسے دلی دوست ہوتا ہے. یعنی دیکھیں اللہ رب العزت نے کامیابی انسان کو بتا دی. ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ برائی کا جواب کس سے دینا ہے، بلائی سے. جب ایسے کریں گے آپ برائی کا جواب بلائی سے دیں گے تو جو دشمن ہے وہ بھی آپ کا دوست بن جائے گا. یعنی اس کے ساتھ اپنے دشمن سے نرمی سے بات کریں تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کیا کرنا ہے، ہم نے بھی ایک دوسرے سے بڑھائے. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اکثر یہ بچوں کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اگر کسی نے، ہمارے اندر اکثریت میں یہ بات ہے ضرور کہ اگر کسی نے ہمارا آج ساتھ نہیں نہ دیا تو کل اگر اس کو ضرورت ہے ہم کہتے ہیں میرے مشکل وقت میں وہ نہیں آئی تھی تو میں کیوں جاؤں اس کی مدد کرنے کے لیے. تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ نہیں آئی تو میں کیوں جاؤں، اس نے نہیں کیا میری ہیلپ تو میں کیوں کروں. چھوٹے بچوں میں تو زیادہ یہ بات ہوتی ہے، تو بچوں کو یہ بات سمجھائیں کہ نہیں بچے ایسے نہیں کہنا، بلکہ اگر اس نے کیا تو آپ اس کے ساتھ اچھائی کا جواب دیں تاکہ اس کو نصیحت ہو، اس کو پتہ چلے کہ نیکسٹ ٹائم میں نے ایسا نہیں کرنا. تو جب بھی کوئی ایسا کرے تو اس کو برائی کے بدلے برائی نہیں بلکہ اچھائی سے اس کو جواب دینا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہیں کو جو صبر کرتے ہیں، اور نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو بڑے ہی نصیب والے. یعنی یہ جو چیز ہے جو انسان برائی کو بلائی سے جواب دیتا، یہ ملتی کس کو ہے، جو صبر کرتے. کیونکہ صبر کریں گے تو انسان کسی کو اچھائی سے جواب دے سکے گا. جب صبر ہمارے اندر نہیں آئے گا تو پھر انسان جواب جو ہے وہ دے نہیں سکتا. تو اس لیے فرمایا یہ ان کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بڑے ہی نصیب والا، تو بڑی قسمت والا. اگر ہم بھی چاہتے ہیں قسمت والے بننا، اچھے بننا، تو ہمیں بھی یہی طریقہ کرنا چاہیے. اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابار ہی دے تو تجھے اللہ کی پناہ لینی چاہیے. یعنی شیطان اگر کہہ دے نا کہ تم پہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، بڑا یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، کیونکہ اکثر شیطان وسوسے ایسے ہی ڈالتا ہے، تو فرمایا پھر فوری اللہ سے پناہ لے لو، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. اور اس کی آیات جو ہیں وہ رات کو اور دن کو، اور سورج اور چاند ہیں، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور اسی کی عبادت کرو. پھر اگر وہ تکبر کرے تو وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں ہیں. یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ تکبر کر لیں تو دیکھیں فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے تھکتے نہیں، ہم تھک جاتے ہیں. بعد وقت تھک تھک کے نیند آ جاتی ہے، تھوڑا کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں بہت تھک جاتے ہیں، لیکن فرشتے جو ہیں وہ نہیں تھکتے. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ بے شک زمین کو دبی ہوئی بنجر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلاتی اور پھولتی ہے. اور بے شک وہ جس نے اسے زندہ کیا یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا، اور یقیناً وہ ہر چیز پہ قادر ہے، رحمان، ہر چیز پہ اللہ رب العزت کی ذات قادر. ان الذین یلحدون، اور وہ لوگ جو الحاد کرتے ہیں، یعنی ہماری آیات کے بارے میں ٹیڑھا چلتے ہیں، ٹیڑھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات فرما رہے ہیں وہ ہم پر مخفی نہیں ہے، یعنی ہم سے چھپے ہوئے وہ نہیں، ہر بات ہم لوگوں کو پتہ ہے وہ جو کچھ بھی کر رہے. تو کیا وہ شخص
جو آگ میں پھینکا جائے گا بہتر ہے یا جو عمل کی حالت میں قیامت کے دن آئے گا وہ بہتر ہے؟ تم کرو جو چاہو، بے شک وہ سے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فرمایا اللہ کی آیتوں کے ساتھ جب ان کے پاس آئیں تو بے شک وہ ایک باعزت کتاب ہے۔ ما یقال لک، تجھے نہیں کہا جائے گا مگر وہی جو رسولوں سے کہا گیا اور تجھ سے پہلے تھے، اور بے شک تیرا رب یقیناً بڑی بخشش والا، بڑا ہی دردناک عذاب دینے والا۔ یعنی اللہ رب العزت بخشنے والے بھی اور عذاب دینے والے بھی۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی بنا دیتے تو یقیناً وہ کہتے کہ اس کی آیات کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئی، یعنی اگر عجمی زبان میں آ جاتا تو کہتے یہ کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئی، کیا عجمی زبان اور عربی زبان رسول کہہ دے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، یعنی قل ھو للذین آمنوا ھدی و شفا، قرآن جو ہے جو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اگر آج ہدایت اور شفا نہیں مل رہی تو اپنے ایمان کی فکر کریں کہ کہیں ہمارے ایمان کے اندر کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے۔ یعنی ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت اور شفا رکھا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھے ہونے کا باعث ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بہت دور جگہ سے جو ہے وہ آواز دی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو اس میں وہ اختلاف کرنے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے سے طے ہو چکی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ اس کے متعلق یقیناً ایسے